مثلاً کون سے راستے پر؟ عائشہ نے اپنے بے قابو ہوتے دل کو بمشکل سنبھالتے ہوئے پوچھا۔ بتاؤں گی بہت جلد، ابھی تو مجھے اپنے تیر آزمانے دو، اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے۔ اس کی بات پر عائشہ کے چہرے کا رنگ اڑا اور اس نے سخت خوفزدہ نظروں سے اپنے سامنے بیٹھی بے تحاشا حسین لڑکی کو دیکھا، جس کے حسن سے اسے پہلی دفعہ خوف محسوس ہوا تھا۔ اس دن بری طرح گرنے کے بعد سکینہ کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو ICU کی بہت سی مشینوں کے درمیان پایا تھا۔ ہوش میں آتے ہی اسے جسم کی ہڈیوں میں جان لیوا درد محسوس ہوا۔ اسے آنکھ کھولتے دیکھ کر جمیلہ مائی کا حواس باختہ چہرہ کچھ پرسکون ہوا۔ اسے اماں ہی سے پتہ چلا کہ اسے کئی گھنٹوں کے بعد مکمل ہوش آیا تھا۔ ہوش میں آنے کے بعد بھی اگلے 24 گھنٹے اس نے ادویات کی وجہ سے غنودگی میں گزار دیے تھے۔ اماں میری شکل کتنی بے سری ہو گئی ہے نا؟ ICU سے کمرے میں منتقل ہونے کے بعد جیسے ہی اس کی نظر آئینے پر پڑی تو وہ ایک لمحے کو خود بھی ڈر گئی۔ نچلا ہونٹ اور دائیں آنکھ ابھی بھی سوجی ہوئی اور ماتھے پر 3 ٹاکوں کا اضافہ ہو چکا تھا، جبکہ جسمانی چوٹوں کا تو کوئی حساب ہی نہیں تھا۔ درد کشا ادویات کے باوجود انگ انگ دکھتا تھا۔ سکینہ کے لیے وہ لمحے بڑے اذیت والے تھے۔ پتر شکر کر تیری جان بچ گئی، ورنہ اس دن تو مجھے لگا کہ بس میری دھی اب گئی۔ جمیلہ مائی ان کرب انگیز لمحات کو یاد کر کے رنجیدہ ہوئی۔ اماں پتہ نہیں ایک لمحے میں کیا ہوا، زمین میرے قدموں سے نکل گئی اور مجھے احساس ہی نہیں ہوا۔ سکینہ نے ایک دفعہ پھر سامنے لگے شیشے سے نظریں چرائیں۔ دل دکھ کے گہرے احساس سے بھر گیا۔ پتر، قدموں سے زمین اور ٹانگوں سے جان نکلنے میں بس تھوڑا ہی ٹائم لگتا ہے، بندہ منٹوں میں چٹ پٹ ہو جاتا ہے۔ جمیلہ مائی نے انتہائی محبت سے اس کے ماتھے کا بوسہ لیا۔ اس واقعے کے بعد وہ بہت ڈر گئی تھی۔ اماں شکل تو میری پہلے ہی بے سوادی تھی، اوپر سے یہ نیا چن بھی میرے متھے پڑ گیا ہے۔ سکینہ کی روحان سی آواز پر جمیلہ مائی کے دل کو کچھ ہوا۔ دیکھ سکینہ، اگر تو نے منٹ منٹ بعد اپنی صورت شیشے میں دیکھ کر رولا ڈالنا ہے تو بتا دے، میں ابھی یہ شیشہ دیوار سے اتار کر رکھ دوں گی۔ جمیلہ مائی نے اپنی آنکھوں کو ململ کے دوپٹے سے صاف کیا۔ آج کل اس کی آنکھیں نہ جانے کیوں بار بار نم ہو جاتی تھیں۔ اماں دیوار سے شیشہ اتار دینے سے کون سا حقیقت بدل جائے گی، اسے لگا رہنے دے، اچھا ہے نا؟ سکینہ کو اپنی اوقات یاد رہے گی۔ اس کے لہجے میں آنسوؤں کی آمیزش محسوس کر کے جمیلہ مائی کا دل پھٹنے لگا۔ دیکھ پتر، شکل سے کچھ نہیں ہوتا، جو لوگ ہمیں چنگے لگتے ہیں وہ ہمیں ہر حالت میں سونے لگتے ہیں۔ جو پیار محبت شکل دیکھ کر کیا جائے وہ کون سا اصلی ہوتا ہے؟ جمیلہ مائی نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی۔ اماں، اصل اور نقل کی پہچان کسے ہوتی ہے؟ سکینہ نے اپنی سوجی ہوئی آنکھ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے تلخی سے کہا، دل تو محبوب کی بس ایک نظر کا متلاشی ہوتا ہے، دفع کر پتر۔ اماں نے ناک سے مکھی اڑاتے ہوئے نصیحت کی، بس اللہ کے ساتھ لو لگا، میری جند جان اسے بندوں کی شکلوں سے نہیں ان کے عملوں سے پیار ہوتا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے اماں، اللہ بھی بس سونے لوگوں کا ہی ہے۔ سکینہ کی بدگمانی پر جمیلہ مائی دہل سی گئی۔ نہ میری جان، سونے رب کے بارے میں ایسی باتیں نہیں کرتے۔ دیکھنا اماں، اللہ نے نہ مجھے اچھی شکل دی، نہ عقل دی، نہ پیسہ دیا اور نہ ہی صحت دی، کوئی ایک چیز تو دے دیتا۔ سکینہ نے باقاعدہ انگلیوں پر گن کر بتایا تو جمیلہ مائی کو غصہ ہی تو آ گیا۔ 14 سال تو فصلوں، کھلیانوں اور پنڈ میں دڑنگے لگاتی پھرتی تھی، کیا تجھے اس وقت اللہ نے صحت و تندرستی نہیں دی تھی؟ تو نے اس وقت کون سا شکر کر کے زبان گھسا دی تھی؟ جمیلہ مائی نے اسے نہ چاہتے ہوئے بھی آئینہ دکھایا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ 15ویں سال میں یوں منجی پہ آن پڑوں گی۔
سکینہ نے استہزائیہ انداز سے اماں کو دیکھا جو کہہ رہی تھی، واہ میرے مولا سائیں، بندہ کتنا ناشکرا اور خود غرض ہے، جیسے ہی اسے پتہ چلتا ہے کہ کوئی مصیبت آنے والی ہے تو فوراً تسبیح اور جائے نماز سنبھال لیتا ہے، ورنہ سینہ تان کے فخر کے ساتھ اسی کی زمین پر پھرتا ہے اور اسے اس وقت رب کی یاد نہیں آتی۔ اماں تو ہر وقت مولوی صاحب کی بیگم کی طرح لیکچر نہ دیا کر، ویسے ہی میرا دل بہت اداس ہے۔ سکینہ کی آواز میں پہلے کی طرح دم خم نہیں تھا، لیکن وہ پھر بھی بولنے سے باز نہیں آتی تھی اور اماں کے ساتھ نوک جھوک کا سلسلہ بھی جاری رہتا تھا۔ یہی تو سارا مسئلہ ہے، ہم نے اسلام کا ٹھیکہ بس مولویوں کو دے رکھا ہے اور خود بیٹھ کر ہاتھ ہلاتے رہتے ہیں۔ اماں کمر پر ہاتھ رکھ کر تعصب بھرے انداز سے کھڑی ہوئی تو سکینہ نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ پتی اور چینی لینے جا رہی ہوں باہر، آج خود چائے بنا کر پیوں گی، کینٹین کی کالی شاہ چائے پی کر تو میرے حلق سے کڑوا ہو جاتا ہے۔ اماں نے لا تعلق سے انداز سے اسے اطلاع دی اور کمرے سے نکل گئی۔ سکینہ نے ایک دفعہ پھر سامنے لگے آئینے میں اپنے گردن پر پڑا نیل دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسی لمحے ڈاکٹر خاور نے کمرے میں قدم رکھا تھا۔ سکینہ نے بے ساختہ بازو کی پشت سے اپنی نم آنکھوں کو صاف کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہی۔ سکینہ، ڈاکٹر خاور نے تنبیہی نظروں سے اسے دیکھا تو وہ مسکرا دی۔ بہت بری بات ہے یہ۔ کیا کروں ڈاکٹر صاحب، آنکھ میں آنسو بھی سیلاب کی طرح اچانک آ جاتے ہیں اور منہ زور سے لابوں کے آگے کمزور سے بند کہاں ٹھہرتے ہیں۔ اس کا انداز بے بسی سے لبریز تھا۔ آپ کو پتہ ہے سکینہ، میری میڈیکل لائف میں آپ کے گرنے کا واقعہ ایک ایسا سانحہ تھا کہ مجھے حقیقتاً اپنے پیروں سے زمین نکلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ وہ ایک کرسی گھسیٹ کر بالکل آرام سے بیٹھ گئے۔ اس واقعے کے بعد انہوں نے پہلی دفعہ سکینہ سے یوں فرصت میں بات کی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سکینہ نے بے یقینی سے ان کا سادہ سا چہرہ دیکھا۔ آپ تو ڈاکٹر ہیں اور ڈاکٹروں کی تو اپنی زندگی میں بڑے حادثے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ہاں آپ ٹھیک کہتی ہیں، لیکن یہ حادثہ ایسا تھا جس نے مجھے بے پناہ خوشی کا احساس بھی دیا اور کربناک اذیت سے بھی روشناس کیا۔ وہ بلا تکلف اپنے احساسات بیان کر رہے تھے۔ میری زندگی کی ایک بہت بڑی خواہش تھی کہ میں آپ کو اپنے قدموں پر چلتا دیکھوں۔ انہوں نے حسرت بھرے انداز سے اضافہ کیا۔ پھر سکینہ کا دل بے قابو ہوا، اور میری زندگی کا وہ اذیت ناک لمحہ تھا جب میں نے آپ کو بری طرح زمین پر گرتے دیکھا۔ ان کے لہجے میں دکھ کا ایک جہان آباد تھا۔ مجھے لگا کہ ایک تیز رفتار ٹرین میرے پرخچے اڑاتی ہوئی گزر گئی ہے۔ ایسا کیوں لگا؟ سکینہ بولی نہیں تھی، لیکن اس کی آنکھیں چیخ چیخ کر یہ سوال کر رہی تھیں۔ مجھے زندگی میں پہلی دفعہ احساس ہوا کہ آپ کے ساتھ صرف میرا ڈاکٹر اور مریض کا رشتہ نہیں۔ ڈاکٹر خاور کی بات پر سکینہ سانس لینا بھول گئی اور ہکا بکا انداز سے دیکھنے لگی۔ محبت کی تتلی اچانک ہی اس کی فریکچر شدہ بازو پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ میں نے تجزیہ کیا ہے کہ بعض دفعہ احساس اور خلوص کا رشتہ تمام رشتوں پر حاوی آ جاتا ہے، اور آپ کے ساتھ میرا تعلق انہی دو جذبوں پر مشتمل ہے۔ وہ مسکرا کر سکینہ کے دل کی دنیا میں ایک طوفان برپا کر گئے، جبکہ سکینہ کو اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، اور وہ اپنی سوجی ہوئی آنکھ کے ساتھ سامنے بیٹھے ڈاکٹر خاور کو ٹکٹکی باندھے دیکھے جا رہی تھی۔ اسے پہلی دفعہ شیشے میں اپنی سوجی ہوئی شکل بری نہیں لگی تھی۔ اف، میری کمر ٹوٹ گئی یار۔ نابیہ نے بھاری بھرکم بیگ باقاعدہ زمین پر پٹخ کر سنائلہ کو دیکھا جو ایک لوہے کا ٹرنک بمشکل گھسیٹتی لا رہی تھی۔ یار میرا تو اپنا برا حال ہو گیا ہے، سانس ہی بحال نہیں ہو پا رہا۔ بے ربط سانسوں کے ساتھ سنائلہ بولی۔ بھائی نے کہا بھی تھا کہ سارا سامان پیک کر دو،
میں مزدور بلا کر لے آتا ہوں، لیکن تم نے اپنے ساتھ مجھے بھی مروا دیا۔ نابیہ کا تھکن سے انگ انگ دکھ رہا تھا۔ وہ اب دھڑم سے چارپائی پر لیٹی اور اسے بلند آواز میں کوس رہی تھی۔ حد کرتی ہو تم بھی یار، بڑا بڑا سامان تو وہی اٹھائیں گے، لیکن اب الماریوں سے کپڑے اور برتن وغیرہ تو ہمیں ہی سمیٹنے تھے نا۔ ثنائلہ نے پانی والے کولر سے گلاس بھر کر منہ سے لگایا اور ایک ہی سانس میں غٹا غٹ پی گئی۔ ہائے ہائے، بازو، ٹانگیں، کمر، ہر چیز دکھائی دے رہی ہے۔ نابیہ اپنی ٹانگیں دباتے ہوئے بولی تو ثنائلہ ایک دم ڈھیروں خفت کا شکار ہوئی۔ سوری یار، میری وجہ سے تمہیں اتنی تکلیف اٹھانی پڑی۔ ثنائلہ نے اسٹیل کے گلاس میں پانی اس کی طرف بڑھایا۔ اب زیادہ شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں، میں نے یہ سب تمہارے لیے نہیں، خالہ کے لیے کیا ہے۔ شکر ہے ان کے چہرے پر بھی کوئی مسکراہٹ دیکھنے کو ملی ہے۔ نابیہ نے پانی پی کر گلاس چارپائی کے نیچے رکھا اور خود بے تکلفی سے لیٹ گئی۔ امی کو تو لگتا ہے نئی زندگی مل گئی ہے، اب تو خود بھاگ بھاگ کر سارے کام کرنے لگی ہیں اور محلے میں بھی نکلنا شروع کر دیا ہے۔ ثنائلہ بھی ان کے پاس ہی آن بیٹھی۔ ویسے یار، یہ تمہارے ماموں اچانک کہاں سے دریافت ہو گئے اور اتنا بھاری بھرکم چیک بھی بھجوا دیا؟ نابیہ تجسس کے مارے ایک دفعہ پھر اٹھ بیٹھی، جبکہ اس کی بےتابی پر وہ مسکرا کر بولی، 1000 دفعہ بتا چکی ہوں کہ ماموں نہیں، ان کا وکیل آیا تھا، جس نے اپنے فون سے ممانی سے بھی امی کی بات کروائی تھی اور بتایا تھا کہ نانا کا چکوال والا آبائی گھر اور زمینیں جو ماموں نے بیچی تھیں ان کا حصہ بھجوایا ہے۔ لیکن وہ خود کیوں نہیں آئے اور رابطہ کیوں نہیں رکھا؟ نابیہ کی تسلی نہیں ہو پا رہی تھی۔ ممانی نے بتایا تھا کہ ہمارا پی ٹی سی ایل نمبر جو ان کے پاس تھا وہ بند ہونے کی وجہ سے رابطہ نہیں ہو پایا۔ اس نے دیوار سے اپنے گھر کے صحن میں جھانکا جہاں سیمنٹ، بجری اور اینٹوں کا طوفان آیا ہوا تھا، کل سے گھر کی مرمت کا کام جو شروع ہو رہا تھا۔ ویسے ڈیئر، بڑے نیک انسان ہیں تمہارے ماموں، جو بڑی شرافت سے اپنی بہن کا حصہ بھجوا دیا، ورنہ آج کل کے دور میں تو بس نفسا نفسی کا عالم ہے۔ نابیہ کی حیرت کم ہونے میں ہی نہیں آ رہی تھی، اس لیے وہ بار بار اس چیز کا اظہار کر رہی تھی۔ تمہارے ماموں سے بات نہیں ہوئی خالہ کی؟ نہیں یار، وہ ملک سے باہر تھے، ممانی کہہ رہی تھی کہ وہ تفصیل سے پاکستان میں آ کر بات کریں گے۔ ثنائلہ کی اطلاع پر نابیہ نے بھی موضوع بدلا۔ ویسے تم لوگوں نے بھی اچھا کیا کہ ساون کی بارشوں سے پہلے ہی گھر کی مرمت کا کام شروع کروا دیا، ورنہ یاد ہے نا کہ پچھلے سال کتنا مسئلہ ہوا تھا۔ نابیہ واش بیسن کے آگے کھڑی منہ ہاتھ دھو رہی تھی۔ سچ پوچھو تو مجھے ابھی تک یقین ہی نہیں آ رہا کہ اللہ نے اتنا اچھا سبب بنا دیا، ورنہ ہمیں شہیر بھائی سے تو کوئی بھلائی کی امید ہی نہیں تھی۔ ثنائلہ کے لہجے میں بے یقینی کا عنصر محسوس کر کے نابیہ ہنس پڑی۔ شہیر کو ان پیسوں کی خبر مل گئی نا تو اڑتا ہوا پاکستان آ جائے گا۔ نابیہ نے تولیہ تار پر پھیلاتے ہوئے تلخی سے کہا، ٹھیک کہتی ہو تم، اسی لیے میں نے امی کو سختی سے منع کیا ہے کہ اس سے بالکل بھی ذکر نہ کرے۔ اب تو ان کو بھی بہت سی چیزیں سمجھ آ گئی ہیں۔ ثنائلہ اداس ہوئی۔ دفع کرو اسے تم، ذرا سوچو کہ پورے گھر میں ٹائلیں لگ کر گھر کتنا خوبصورت لگے گا۔ نابیہ نے اس کے پاس آتے ہوئے دانستہ موضوع تبدیل کیا اور وہ واقعی بڑے پرجوش انداز میں گویا ہوئی، بیا مجھے تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ میرا اتنے سالوں کا سپنا پورا ہو رہا ہے، ابھی بھی لگتا ہے جیسے کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ گھر کی تعمیر ثنائلہ کا ایک ایسا سپنا تھا جس کے پورا ہونے کی امید اس نے بالکل ختم کر دی تھی، لیکن یہ خواب اتنی آسانی سے پورا ہو جائے گا اس کا اسے اندازہ نہیں تھا، اسی لیے وہ بے یقینی کا شکار تھی۔ اللہ بہت بے نیاز ہے، بس ہم لوگ عجلت کا مظاہرہ کر جاتے ہیں، ورنہ وہ تو اپنے کسی بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ نابیہ نے فضا میں موجود مروہ کی دل فریب خوشبو کو اتارتے ہوئے کہا، اور سناؤ، سکندر شاہ کو تم نے بتا دیا کہ تمہیں اب جاب کی کوئی ضرورت نہیں رہی؟ نابیہ نے اچانک ہی اس سے پوچھا تو وہ چونک گئی۔ او نو،
میں تو اس افراتفری میں بھول ہی گئی، حالانکہ اپوائنٹمنٹ لیٹر ملے ہوئے بھی کافی دن ہو گئے ہیں۔ کیا سوچتا ہوگا وہ کہ پہلے تو میں کتنی اتاولی ہو رہی تھی اور اب اس کے نخرے ہی ختم نہیں ہو رہے۔ چلو کل اس کے دفتر فون کر کے بتا دینا۔ نابیہ نے چارپائی پر بیٹھتے ہوئے تسلی دی تو اس نے فوراً کہا، نہیں بیا، اچھا نہیں لگتا، میں کل خود اس کے آفس جا کر بتا آؤں گی۔ وہ معصومیت سے بولی تو اس نے کندھے اچکا کر شرارت سے کہا، تم بھی اس سے ملاقات کے بہانے ڈھونڈتی ہو۔ نہیں یار، وہ ایک دم شرمندہ ہوئی۔ سچ پوچھو تو عشق کا سارا بھوت ناک کے ذریعے باہر نکل گیا ہے۔ ماہم منصور بالکل ٹھیک کہتی تھی کہ آپ کا مضبوط تخیل آپ کو گمراہ کر رہا ہے۔ تھینکس گاڈ تمہیں یہ بات سمجھ میں آئی۔ نابیہ نے دونوں ہاتھ دعائیہ انداز میں منہ پر پھیرتے ہوئے بلند آواز میں کہا تو وہ ڈھیروں خفت کا شکار ہوئی۔ مجھے لگتا ہے کہ اب سکندر شاہ کو تم سے محبت ہو جائے گی۔ نابیہ کے شریر انداز پر وہ چونکی۔ مجھے ایسی کوئی خوش فہمی نہیں۔ اس شخص کی آنکھوں میں اتنی اجنبیت اور لہجے میں اتنا روکھا پن ہوتا ہے کہ میری محبت بیچاری آخر کب تک اس کے پیچھے خوار ہو۔ اس نے خود ہی اپنا مذاق اڑایا تھا جو نابیہ کو بالکل اچھا نہیں لگا۔ اب ایسا بھی کوئی پرنس نہیں، پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتا ہے۔ وہ چڑی، جو بھی سمجھتا ہے بالکل ٹھیک سمجھتا ہے۔ سنائلہ نے اس کی بات کاٹ کر تیزی سے کہا، کیا مطلب؟ نابیہ نے بھویں اچکا کر اسے دیکھا جو پل میں تولا اور پل میں ماشا تھی۔ بھائی نخرہ بھی تو اسے سوٹ کرتا ہے نا۔ سنائلہ کی بات پر وہ ہکا بکا انداز میں اسے دیکھنے لگی جس کے چہرے پر کسی دل فریب سوچ نے بڑے خوبصورت رنگ بکھیر دیے تھے۔ تم آج بھی وہیں کھڑی ہو جہاں آج سے کچھ ماہ پہلے تھی، اس لیے خود کو یہ کہہ کر دھوکہ مت دو کہ تمہیں سکندر شاہ سے محبت نہیں رہی۔ نابیہ کی دل دکھاتی صاف گوئی پر اس کا دل رنج سے دوچار ہوا اور وہ سر جھکائے اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھتی رہی۔ اماں، سکینہ نے کروشیے کے ساتھ ابا کی ٹوپی بنانے میں مگن جمیلہ مائی کو پکارا۔ ہاں میری جند، میری جان۔ جمیلہ مائی نے انتہائی محبت سے اس کے اداس چہرے کو دیکھا۔ اب تو اس کی حالت کافی بہتر ہو گئی تھی، لیکن کمر پر لگنے والی چوٹ کی وجہ سے وہ اٹھنے بیٹھنے میں دشواری محسوس کرتی تھی۔ پتہ نہیں کیوں اماں، آج کل اپنا پنڈ، اپنا گھر، ٹیوب ویل اور کچا صحن بہت یاد آتا ہے۔ سکینہ کی رنجیدہ آواز سن کر جمیلہ مائی اگلا ٹانکا اٹھانا بھول گئی۔ آج پتہ نہیں کتنے عرصے کے بعد اس نے اپنے پنڈ کو یاد کیا تھا۔ خیر ہے نا پتر، آج تجھے اپنے گھر کی کیسے یاد آ گئی؟ جمیلہ مائی کی آنکھوں میں استعجاب اتر آیا۔ اپنا گھر کس ظالم کو بھولتا ہے اماں؟ گھر لوٹ جانے کا احساس ہی اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ بندے کو راستے کی ساری تھکن بھول جاتی ہے۔ وہ سر جھکائے بہت آہستگی سے بولی، اس میں تو کوئی شک نہیں پتر۔ جمیلہ مائی بھی اداس ہوئی۔ رمضان المبارک شروع ہونے والا ہے اور یاد ہے نا کہ اپنے پنڈ میں روزے رکھنے کا کتنا سواد آتا تھا۔ سکینہ کی بات پر کمرے میں آتی سسٹر ماریا کھل کر مسکرائی۔ اس نے ڈرپ لگانے کے لیے کینولا اٹھایا۔ گاؤں کی خالص آب و ہوا کا تو اپنا ہی ایک لطف ہوتا ہے۔ میں زندگی میں بس ایک دفعہ ہی پنجاب کے ایک گاؤں میں گئی تھی اور بہت مزہ آیا تھا، دوبارہ ایسا موقع ہی نہیں ملا۔ سسٹر ماریا کے لہجے میں چھپی حسرت کو محسوس کر کے سکینہ نے فوراً دعوت دی، سسٹر آپ اس عید پر ہمارے پنڈ چلو گی؟ سکینہ کی بات پر کمرے میں داخل ہوتے ہوئے ڈاکٹر خاور مسکرائے۔ بھئی عید پر آپ کے گاؤں میں کیا کسی خصوصی دعوت کا اہتمام کیا جاتا ہے؟ ان کے شرارت بھرے انداز پر سکینہ کے گندمی رنگت میں سرخی کا اضافہ ہوا۔ اس کے گرنے والے واقعے کے بعد ڈاکٹر خاور آج کل صبح شام باقاعدگی سے اس کے کمرے کا راؤنڈ لگا رہے تھے۔ سکینہ کے سٹی اسکین کی رپورٹ ان کے ہاتھ میں تھی۔ جی عید پر ہمارے پنڈ کے قبرستان کے پاس بہت بڑا میلہ لگتا ہے، بہت کھیل تماشے ہوتے ہیں۔ سکینہ کے بچکانہ انداز پر وہ خوش دلی سے مسکرائے۔
پھر تو ڈاکٹر صاحب ہم سب کو سکینہ کے گاؤں ضرور جانا چاہیے۔ سسٹر ماریا نے بڑی احتیاط سے کینولا اس کے ہاتھ پر لگاتے ہوئے گفتگو میں حصہ لیا۔ ست بسم اللہ، جم جم آؤ پتر۔ جمیلہ مائی کا چہرہ خوشی کے احساس سے کھلا جا رہا تھا۔ پتہ ہے ڈاکٹر صاحب، ہمارے پنڈ والے گھر میں اماں ہر دوسرے مہینے مٹی کا لیپ کر کے صحن کا فرش ہموار رکھتی تھی۔ گھر کے دائیں کونے میں بنے چھپڑ میں اماں کی لاڈلی بھوری مجھ اور میری 3 بکریاں رہتی ہیں، ساتھ ہی مرغیوں کا کھڈا بھی ہے۔ ہمارے صحن میں ایک طرف مٹی کا چولہا اور پانی کا نلکا بھی لگا ہوا ہے۔ گھر کی دیواریں چھوٹی چھوٹی ہیں، جہاں کھڑے ہو کر میں اپنی سہیلیوں سے باتیں کرتی تھی۔ ایک ٹھنڈی سانس لے کر سکینہ اس ماحول میں پہنچ گئی جو قسمت کی ستم ظریفی سے اس سے عارضی طور پر چھین لیا گیا تھا۔ انشاءاللہ ہم آپ کے گھر کبھی نہ کبھی ضرور جائیں گے، سسٹر ماریا نے اسے تسلی دی۔ کیا آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ واپس اپنے گھر جائیں؟ ڈاکٹر خاور نے دلچسپی سے پوچھا۔ جی میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے پیروں پر بھاگتی ہوئی گھر جاؤں اور اماں کی جھڑکیوں کی پرواہ کیے بغیر نلکے سے منہ لگا کر پانی پیوں اور پھر بہت سارا پانی اپنی ہتھیلیوں پر بھر کر فضا میں اچھالوں۔ اپنے گھر میں لگے تندور سے تازہ روٹیوں کی سوندھی مہک کو محسوس کروں۔ مٹی کی ہانڈی میں پکتے شوربے والے سالن سے ایک بوٹی چوری چوری نکالوں اور اماں کے ڈر سے گرم گرم چبا جاؤں۔ امرود اور آموں کے درخت پر گلہریوں کا تعاقب کروں، لیکن میں اب ایسا نہیں کر سکتی۔ اس معذوری نے میرا چھپڑ، ٹیوب ویل، لسی کی چاٹی اور بے فکری کی زندگی چھین لی ہے۔ سکینہ تھکن زدہ انداز میں بولی، مجھے اپنے صحن میں لگا نلکا اور جامن کے درختوں پر بیٹھی چڑیاں بہت یاد آتی ہیں۔ آم کے درختوں میں کوکتی کوئل اور شام کے سناٹے میں چلنے والی پن چکی کی آواز، لگتا ہے سنے صدیاں گزر گئیں۔ میرے گاؤں میں چلنے والی سرکش ہوا کے ساتھ آتی منہ زور خوشبو، موسلا دھار بارش، پھولوں پر تتلیوں کے اول، جگنوں کے قافلے اور میرے سارے موسم مجھ سے بچھڑ گئے ہیں۔ اس کے گلے میں آنسوؤں کا گولا سا اٹک گیا۔ ایک بوجھل سی خاموشی کمرے کے بیچ میں ٹھہر گئی۔ انشاءاللہ آپ کو اپنے سارے موسم واپس ضرور ملیں گے۔ ڈاکٹر خاور کی آنکھوں میں ایک خاموش سا دلاسا اور یقین تھا۔ آپ عید پر کچھ دن کے لیے گھر کیوں نہیں چلی جاتی؟ ڈاکٹر خاور کی بات پر جمیلہ مائی کی آنکھوں میں روشنی چمکی۔ اس نے بے یقینی سے اس مہربان مسیحا کو دیکھا۔ ان کے مشورے پر کم از کم جمیلہ مائی کو اپنے اندر توانائی بھرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب، میں پنڈ سے آپ کے لیے دیسی گھی اور شکر لے کر آؤں گی۔ سکینہ کا موڈ ایک دم بحال ہوا۔ بھائی مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، بس آپ خیریت سے آ جائیے گا واپس۔ ڈاکٹر خاور کی بات پر اس کا سادہ لوح دل ایک دفعہ پھر غلط فہمی کا شکار ہوا۔ وہ کمرے سے نکل گئے تھے، لیکن ان کی آواز کی بازگشت کسی مست قلندر کی طرح پورے کمرے میں جھومنے لگی۔ بس آپ خیریت سے آ جائیے گا واپس۔ اس ایک جملے نے سکینہ کو آنے والے دنوں کے لیے ڈھیروں توانائی بخش دی تھی۔ سید پورہ ولیج مختلف تہذیبوں کی عکاسی کا ایک خوبصورت مرقع ہے۔ رامس اور ماہم موسم کی دل فریبی کا لطف اٹھانے ابھی ابھی مارگلا کی پہاڑیوں کے درمیان بسے اس خوبصورت گاؤں میں پہنچے تھے، جو ہمیشہ سے سیاحوں کی نگاہ کا مرکز رہا تھا۔ رامس نے سر اٹھا کر پہاڑیوں کے بالکل درمیان میں بسے اس گاؤں کو دیکھتے ہوئے ماہم کو کہا، مجھے بھی یہاں مٹی اور گارے سے بنے گھر اور عمارتیں دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے پہاڑوں کے درمیان بسا یہ گاؤں کسی اور ہی دنیا کا حصہ ہو۔ ماہم نے تائید کی۔ وہ آج رامس کے بھرپور اصرار پر اس کے ساتھ چلنے پر آمادہ ہوئی تھی۔ رامس کچھ عرصے سے اپنے بزنس میں بری طرح مصروف تھا۔ ہاں، باہر سے آنے والے لوگ سوچ بھی نہیں سکتے کہ مارگلا کی پہاڑیوں کے درمیان ایسی جگہ بھی ہو سکتی ہے جہاں بالکل خالص قسم کے ماحول کا احساس ہوتا ہو۔ رامس نے نرمی سے کہا، جی،
اور وہ بھی کسی ملک کے دارالحکومت کے عین مرکز میں۔ ایسی جگہ کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ماہم نے دور دور تک بچھی چارپائیوں اور ان پر رکھے خوبصورت گاؤ تکیے دیکھتے ہوئے توصیفی لہجے میں کہا تو وہ مسکرا دیا۔ آج کی شام بہت دلکش ہے، لیکن اس کی دل فریزی بھی مجھے اس لیے زیادہ محسوس ہو رہی ہے کیونکہ تم میرے ساتھ ہو۔ رامس نے دیس پردیس ہوٹل کے باہر رکھی چارپائی پر بیٹھ کر گاؤ تکیے سے ٹیک لگائی۔ مجھے یہ جگہ ہمیشہ فیسینیٹ کرتی ہے۔ ماہم نے دیوار پر لگی ثقافتی تصویر کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ اس کے سامنے والی چارپائی پر بڑے شاہانہ سے انداز میں بیٹھی کوئی مغلیہ شہزادی لگ رہی تھی، اور مجھے ہر وہ جگہ سحر انگیز لگتی ہے جہاں تم میرے ساتھ ہوتی ہو۔ بارش کی ننھی ننھی بوندوں نے ماحول کا خوبصورتی کو دوبالا کر دیا تھا۔ تم اتنے زیادہ رومانوی طبیعت کے حامل ہوگے، مجھے اس کا اندازہ نہیں تھا۔ ماہم نے بڑی ادا سے اسے دیکھا، جس کی نگاہیں اس پر جمی ہوئی تھیں۔ ماہم کی بات پر اس نے بڑے دل سے قہقہا لگایا۔ تم جتنی خوبصورت ہو، کہیں بھی چلی جاؤ وہاں کا ماحول خود بخود دلکش ہو جاتا ہے۔ رامس کے انداز پر وہ مسکرائی۔ موسم گرما میں بے وقت کی بارش کتنی دل فریب اور رومانوی لگتی ہے نا؟ رامس نے اس کی خوبصورت آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ مجھے تو ہر موسم کی بارش ایسی ہی لگتی ہے، ماہم نے گھنگروؤں کی طرح بجتی پروا کی آواز سن کر کہا۔ پتہ ہے ماہم، کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے کہ میں تمہیں چاندنی رات کو چاند کے بالکل سامنے بٹھا کر دیکھوں۔ اس کی بات پر ماہم کے دل پر چھائی کثافت ایک لمحے کو دور ہوئی۔ تم نے کیا لیدر گارمنٹس کے ساتھ ساتھ مکھن لگانے والی فیکٹری بھی لگا لی ہے؟ ماہم کی ہنسی نے اس کے دل کے تاروں کو چھوا۔ بارش میں تیزی آنے کی وجہ سے وہ دونوں مندر والی سائٹ پر چل دیے۔ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں ماہم۔ وہ چلتے چلتے رکا اور مڑ کر اس کے گلابی چہرے کو وارفتگی سے دیکھنے لگا۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ پاپا کی ڈیتھ کے بعد جب میں مایوسی کی دلدل سے نکلوں گا تو ایک خوبصورت موڑ میرا منتظر ہوگا۔ رامس، تم کسی سامری جادوگر کی طرح گفتگو کرنے لگے ہو۔ وہ مندر کے سامنے بنے برآمدے کے ستون کے پاس آ کر رکی۔ بارش کی بوچھاڑ نے دونوں کو بھگو دیا تھا۔ جب انسان کے دل میں محبت پڑاؤ کرتی ہے نا، تو اس کے سانس سے نکلنے والے راگ اگلے بندے کو کسی جادوگر کا سحر ہی محسوس ہوتے ہیں۔ وہ دونوں بازو سینے سے باندھے اسے دیکھ رہا تھا جو اپنی ہتھیلیوں پر پانی کے قطرے جمع کر رہی تھی۔ کیا دنیا میں ہونے والی ساری بارشوں کا رنگ ایک سا ہی ہوتا ہے؟ وہ اس کی معصومیت پر فدا ہوا۔ میں تمہیں دنیا کی ساری بارشوں کے رنگ دکھاؤں گا، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ مدھم گمبھیر لہجہ بارش کی آواز سے ہم آہنگ ہونے لگا۔ مست ہوا نے ماہم کے سارے بال بکھیر دیے تھے۔ بارش کے قطرے اس کے چہرے پر موتیوں کی طرح ٹکے ہوئے تھے۔ وہ بڑی بے خودی کے عالم میں اسے دیکھ رہا تھا جس کا پورا وجود کسی اجلی کرن کی طرح تھا۔ وہ اب برآمدے کے کونے میں بیٹھے فقیر کے پاس گئی جس نے اپنا ستار پہ کوئی خوبصورت سی دھن چھیڑ دی تھی۔ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ یہ میرا گھر ہے جو شدت سے تمہارا منتظر ہے۔ واپسی پر رامس نے F7 سیکٹر کے خوبصورت بنگلے کے باہر گاڑی روکی۔ اٹس بیوٹیفل۔ ماہم کی توصیفی نگاہیں بڑے آرٹسٹک انداز میں بنے اس وسیع و عریض گھر پر جم گئی۔ پھر تم کب آ رہی ہو اس گھر میں مستقل رہنے کے لیے؟ رامس نے اب کے براہ راست انداز سے پوچھ لیا۔ وہ جو شام سے اس کی معنی خیز گفتگو کو بڑی مہارت اور خوبصورتی سے نظر انداز کرتی آئی تھی، اس کی بات پر سٹپٹا سی گئی۔ ابھی لے جاؤں؟ گھر میں صرف ماما اور بھائی ہی ہوں گے۔ اس کی شرارت پر وہ بوکھلا کر بولی، پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ یہ کوئی وقت ہے بھلا؟ کیا ہوا؟ صرف رات کے 10:30 ہی تو بجے ہیں۔ اس کا انداز بھرپور شوخی لیے ہوئے تھا۔ شرافت سے مجھے گھر چھوڑ کر آؤ، سمجھے؟ ماہم نے مصنوعی سنجیدگی سے کہا۔
ایک شرط پر۔ وہ ہنوز غیر سنجیدہ تھا۔ ماہم نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ بھئی تمہارے والدین اور تم کتنا وقت لوگے سوچنے کے لیے؟ تم ہتیلی پر سرسوں کیوں جمانا چاہتے ہو؟ ماہم نے بھی دو ٹوک انداز سے اسے دیکھا جو اس کی بات پر حیران ہوا۔ بھئی تمہارا اور میرا ساتھ 6 ماہ سے زائد ہو چکا ہے، اب اس سے زیادہ اور کتنا وقت لوگی تم پر رکھنے کے لیے؟ میں کوئی بھی فیصلہ عجلت میں نہیں کرتی۔ ماہم نے اپنی مجبوری بیان کی تو وہ ایک لمحے کو خاموش ہو گیا اور پھر کچھ سنبھل کر گویا ہوا۔ اٹس اوکے، لیکن تم مزید کتنا ٹائم لوگی؟ میں کچھ کہہ نہیں سکتی۔ اس نے کندھے اچکا کر اسے گاڑی چلانے کا اشارہ کیا۔ تم جتنے سال مرضی سوچنے کے لیے لے لو، لیکن مجھ سے وعدہ کرو کہ جب بھی فیصلہ کرو گی وہ میرے حق میں ہوگا۔ گاڑی کا موڑ بڑی مہارت سے کاٹتے ہوئے اس نے بڑی عجیب سی فرمائش کی جسے سنتے ہی وہ بدک اٹھی۔ لو، یہ کیا منطق ہوئی بھلا؟ اس نے برا سا منہ بنایا تو اس نے ایکسیلیٹر پر پاؤں رکھ کر ایک دم اسپیڈ بڑھا دی۔ رامس گاڑی آہستہ چلاؤ ورنہ میں چلتی گاڑی سے اتر جاؤں گی۔ اس کی دھمکی کا فوری اثر ہوا۔ تم مجھے کیوں اتنا بے بس کر دیتی ہو؟ اس نے اپنے تنے ہوئے اعصاب پر بمشکل قابو پاتے ہوئے بے چارگی سے اس کی طرف دیکھا۔ گاڑی دھیان سے چلاؤ، ماہم نے اسے ٹوکا۔ مجھے لگتا ہے میں کوئی روبوٹ ہوں جس کا ریموٹ کنٹرول تمہارے ہاتھ میں ہے۔ تم جیسا کہتی ہو میں ویسا ہی کرنے لگتا ہوں۔ وہ تقریباً جھلا سا گیا۔ وہ خاموش رہی۔ ٹھیک آدھے گھنٹے کے بعد وہ گاڑی اس کے گیٹ کے آگے روک چکا تھا۔ فرض کرو رامس، جیسا تم چاہتے ہو ویسا نہ ہو تو تم کیا کرو گے؟ ماہم نے بڑا شفاف قسم کا سوال بڑے عام سے لہجے میں کیا تو وہ بھونچکا سا اس کی شکل دیکھنے لگا جیسے سننے میں مغالطہ ہو گیا ہو۔ بتاؤ نا۔ ماہم گاڑی سے نکل کر اب کھڑکی میں جھکی بڑی سنجیدگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے گاڑی کی سیٹ سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کیں اور گہرا سانس لیا۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد وہ گویا ہوا۔ پھر شاید میں مر جاؤں۔ بڑی پست سی آواز میں جواب دے کر اس نے آنکھیں کھولیں۔ ضبط کی کوشش میں نڈھال سرخ آنکھوں میں اذیت کا ایک جہاں آباد دیکھ کر ماہم حق و دق سی رہ گئی۔ نسخہ ہائے وفا۔ عائشہ نے فیض احمد فیض کی کتاب پڑھ کر سائیڈ میز پر رکھی۔ ایک طویل جمائی لے کر وہ ننگے پاؤں کارپیٹ پر کھڑی ہوئی۔ دونوں ہاتھوں سے بالوں کو سمیٹ کر کیچر لگایا اور بوجھل قدموں سے چلتی ہوئی دیوار پر لگے کیلنڈر کے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ اس شخص سے دوبارہ ملاقات ہوئے پورے 28 دن ہو چکے تھے۔ اب اتنی لمبی غیر حاضری اسے بری طرح جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر رہی تھی۔ پہلے وہ کہیں نہ کہیں اس سے ٹکرا جاتا تھا اور ہر ملاقات عائشہ کو بڑا خوشگوار سا احساس بخشتی تھی، لیکن جب سے وہ اس کے دل کی سرزمین پر داخل ہوا تھا تب سے منظر سے ہی غائب ہو گیا۔ یہ صورتحال عائشہ کے لیے بڑی تکلیف دہ تھی۔ وہ بار بار ان جگہوں پر جا رہی تھی جہاں اس سے ملنے کے مدھم سے بھی امکانات ہوتے، لیکن نتیجہ ہنوز 0 تھا۔ کیا ہو گیا ہے مجھے؟ وہ جھنجھلا کر اپنا سیل فون اٹھائے ننگے پاؤں ہی اپنے اسٹوڈیو کی طرف نکل آئی۔ رات کے 2 بجے پورے گھر میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اسٹوڈیو کی تمام لائٹیں جلا کر وہ کینوس پر لگی اس تصویر کے سامنے آ کھڑی ہوئی جو اس نے علی کی خصوصی فرمائش پر آئل پینٹنگ کا ایک منفرد تجربہ کر کے بنائی تھی۔ ایک خوبصورت دیہاتی لڑکی اپنی گود میں دیگچی رکھے ڈھیر سارا لہسن چھیلنے میں مصروف تھی۔ اس کے پاس 2 سفید کبوتر کھیل رہے تھے۔ گھر کا دروازہ کھولے اس کی آنکھیں کسی کے منتظر تھیں۔ یوں لگتا تھا جیسے انتظار اس کی آنکھوں میں منجمد ہو گیا ہو۔ عائشہ کو لگا جیسے اس کا وجود اس لڑکی میں تحلیل ہو گیا ہو۔ اس نے کرب انگیز انداز سے آنکھیں اس پینٹنگ پر ٹکا دیں جس کا مالک دنیا کے میلے میں کہیں کھو گیا تھا۔ وہ کارپیٹ پر رکھے فلور کشن پر بڑے نڈھال سے انداز میں بیٹھ گئی۔ اس کی نظریں سیل فون کی اسکرین پر جمی ہوئی تھیں۔ آخری ملاقات میں دونوں کے درمیان نمبروں کا تبادلہ بھی ہوا تھا۔
اور اس کے بعد وقفے وقفے سے اس کے مختصر SMS آتے بھی رہے تھے۔ مجھے خود فون کر کے اس کی خیریت پوچھنی چاہیے؟ اس کے دل نے سرگوشی کی۔ میں کیوں اس کو فون کروں؟ اس نے وعدہ کیا تھا کہ آرٹ گیلری میں ہونے والی اگلی نمائش اکٹھی دیکھیں گے۔ دماغ نے بر وقت ایک یاد دہانی کروائی۔ ہو سکتا ہے وہ کسی مسئلے میں الجھا ہوا ہو، مصروف بھی تو بہت رہتا ہے۔ دل کی دلیل پر اس نے فون بک سے اس کا نمبر نکالا۔ ایسی بھی کیا مصروفیت کے بندہ 1 منٹ کی کال بھی نہ کر سکے؟ انا اس کا دامن پکڑ کر بیٹھ گئی۔ کتنی بے وقوف ہو تم عائشہ، ایک اجنبی شخص کی باتوں پر ایمان لے آئی، اتنی آسانی سے اسے دل کا دروازہ کھولنے کی اجازت دے دی۔ اسے شاید یاد بھی نہ ہو کہ کوئی جدائی کی دھوپ میں جھلس گیا ہے۔ دماغ نے ٹھیک ٹھاک اس کی کلاس لی۔ محبت بھلا ان منطقوں کو کہاں سمجھتی ہے؟ اس میں بھلا انا کی گنجائش کہاں؟ دل نے ایک دفعہ پھر اسے ورغلایا۔ انا سے مراد میں، اور اپنا آپ یکجا ہو تو محبت میں کہیں نہ کہیں مل ہی جاتی ہے۔ دماغ نے دل کو چاروں شانے چت کیا۔ کیا ہو گیا ہے مجھے؟ اس نے بے بسی سے اپنا سر دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ آنکھیں آنسوؤں سے لبالب بھر گئیں۔ عائشہ، کسی نے آہستگی سے دروازہ کھولا۔ وہ اچھل کر کھڑی ہوئی اور خوفزدہ نظروں سے دروازے کی طرف دیکھا جہاں موہت سخت حیرانی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کا کمرہ اسٹوڈیو کے بالکل سامنے والا تھا۔ مائی گاڈ، تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ اپنی ویل چیئر آہستہ آہستہ گھسیٹتا ہوا اس کے پاس لے آیا اور کھوجتی نظروں سے اسے دیکھنے لگا، جو قدرے رخ موڑے اپنے آنسو چھپانے کی بھرپور کوشش کرتے ہوئے بولی، آپ اس وقت یہاں کیسے آ گئے؟ میں کچن میں جانے کے لیے نکلا تو تمہارے اسٹوڈیو کی لائٹ جلتی دیکھ کر یہاں آ گیا۔ اس نے سادگی سے وضاحت دی تو عائشہ سر جھٹک کر اس کے پاس آ گئی۔ چلیں باہر چلتے ہیں، یہاں گھٹن کا احساس ہو رہا ہے۔ وہ اس کی ویل چیئر کی پشت پر آگے آ کر اسے دھکیلنے لگی، جبکہ موہد اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھ کر الجھ گیا۔ گھٹن باہر نہیں، انسان کے اندر ہوتی ہے مائی ڈیئر۔ موہد کی اداسی سے لبریز آواز پر وہ چونکی اور دانستہ خاموش رہی۔ وہ دونوں باہر نکل آئے تھے۔ لان میں لگے برقی قمقمے اور انرجی سیور باہر کے اندھیرے پر قابو پانے میں ناکام تھے۔ تازہ ہوا کا جھونکا ان دونوں کو طمانینت کا احساس بخش گیا۔ آپ اتنی رات گئے کیوں جاگ رہے تھے؟ عائشہ نے ہلکے پھلکے انداز سے بات بدلنے کی کوشش کی۔ حالانکہ یہ سوال تو مجھے تم سے کرنا چاہیے، میں تو ایک عرصے سے رت جگہوں کا عادی ہوں۔ لان کی طرف جاتی سیڑھیوں پر بیٹھتے ہوئے وہ اس کی بات پر چونک گئی۔ میری بس یوں ہی طبیعت بیزار سی ہو رہی تھی، سوچا کہ کچھ کام نمٹا لوں۔ کام نمٹا لوں یا؟ موہن نے بات ادھوری چھوڑ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ آشو میری طرف دیکھو ذرا۔ اس نے محبت بھرے انداز میں وہ بالکل مڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگی، جس کے چہرے پر تشویش کے سائے پھیلے ہوئے تھے۔ تم ٹھیک ہو نا؟ کوئی مسئلہ تو نہیں؟ موہت کے لہجے میں ہزاروں اندیشے پنہاں تھے۔ عائشہ کو بے اختیار اپنے بھائی پر بہت پیار آیا۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کے دونوں ہاتھ تھام کر بولی، میں ایک بہادر فوجی آفیسر باپ کی بیٹی اور ایک دلیر فوجی کی بہن ہوں، مجھے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ اس نے دانستہ خوشگوار انداز سے اسے مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ موہد نے انتہائی محبت سے اس کے بالوں کو سہلایا۔ میں تمہارا بھائی ہی نہیں، بہت اچھا دوست بھی رہا ہوں عائشہ۔ موہد کے جتلاتے لہجے پر اس نے فوراً تردید کی۔ آپ میرے اب بھی بہت اچھے دوست ہیں۔ پھر اچھے دوستوں سے دل کی بات نہیں چھپاتے۔ موہد کی بات پر اس کے چہرے پر پھیلی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ آپ سے بھلا میں کون سی بات چھپا سکتی ہوں؟ اس نے لاجواب کیا۔
میرے دو ہی تو دوست ہیں، ایک آپ اور دوسری ماہم۔ اس کی بات پر ایک تاریک سایہ موہت کے چہرے پر پھیلا۔ کیا حال ہے تمہاری دوست کا؟ وہ آپ کی بھی تو دوست ہے۔ عائشہ نے فوراً جتلایا تو لا تعلق انداز سے ہنسا۔ میری اور اس کی دوستی اسی دن ختم ہو گئی تھی جب میں زندگی کی دوڑ میں اس کے ساتھ چلنے سے معذور ہو گیا تھا۔ اب تو ایک لولا لنگڑا اور پھیکا سا تعلق ہے جو شاید تمہاری وجہ سے مجبوری کی ڈور سے بندھا ہوا ہے۔ اور وہ محبت کیا ہوئی؟ عائشہ کی بات پر تلخی کا دھواں اس کے چہرے پر پھیلا۔ جب محبت کی عمارت میں خود غرضی، لالچ اور جھوٹ کی اینٹیں لگنے لگیں تو ایسی عمارت کتنی دیر تک اپنی بنیادوں پر کھڑی رہ سکتی ہے؟ اسے دیمک لگ جاتی ہے اور کسی دن وہ خود اپنے قدموں میں آن گرتی ہے۔ میں بھی اسی عمارت کے ملبے پر بیٹھا محبت کی موت کا سوگ مناتے ہوئے اپنی عدت پوری کر رہا ہوں۔ موہت کی بات پر وہ ہلنا ہی بھول گئی۔ کسی بت کی طرح ساکت بے حس انداز میں کھڑے کھڑے اس نے اپنے عزیز جان بھائی کی آنکھوں کی نمی کو اپنے دل میں اترتا محسوس کیا تھا۔ گرم گرم آنسو اس کی آنکھوں سے بھی پھسلنے لگے۔ سکینہ کی سوز میں ڈوبی سحر انگیز آواز پورے کوریڈور میں گونج رہی تھی۔ ساون کی بے وقت کی بارش کے بعد اب فضا میں چونکہ خاموشی تھی اس لیے آواز دور دور تک پھیل رہی تھی۔ ویسے بھی چھٹی کے اسپیشل وارڈ میں سناٹا ہی چھایا رہتا ہے۔ اس وقت مختلف وارڈز کی 3-4 نرسیں سسٹر ماریا کی دعوت پر سکینہ کے کمرے میں ڈیرے لگائے ہوئے تھیں اور گانوں کا فرمائشی پروگرام عروج پر تھا۔ اماں قریبی بازار میں کچھ ضروری چیزیں لینے گئی تو سسٹر ماریا بھاگ کر اپنی دوستوں کو اکٹھا کر لائیں جن کے سامنے اس نے سکینہ کی آواز کی خوب تعریفیں کر رکھی تھیں۔ اس لیے اس وقت اماں کی غیر موجودگی کا بھرپور فائدہ اٹھایا جا رہا تھا۔ سکینہ کو چونکہ بھرپور اہمیت مل رہی تھی اس لیے اس کا جوش و خروش دیدنی تھا۔ کدی عامل سانول یار وے، میری لوں لوں چیخ پکار وے، میری جندڑی ہوئی اداس وے، میرا سانول آس نہ پاس وے۔ آنکھیں بند کیے انتہائی محویت کے عالم میں وہ کسی اور ہی جہان میں پہنچی ہوئی تھی، اس لیے اسے کمرے میں کسی اور کی موجودگی کا احساس ہی نہیں ہوا۔ اس نے جیسے ہی غزل پوری گا کر آنکھیں کھولی تو کمرے میں ڈاکٹر خاور اور ڈاکٹر زویا کے ساتھ سر جھکائے شرمندہ کھڑی نرسوں کو دیکھ کر اس کا رنگ اڑا۔ بہت خوب سکینہ، میں تو بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ آپ موسیقی کی دنیا میں تہلکہ مچا سکتی ہیں۔ ڈاکٹر خاور کے توصیفی لہجے پر اس کے چہرے کی رنگت بحال ہوئی۔ لیکن ڈاکٹر، بہتر ہے کہ یہ اپنا شوق گھر جا کر ہی پورا کریں۔ ڈاکٹر زویا کے کاٹ دار لہجے پر ڈاکٹر خاور نے چونک کر دیکھا۔ یہ اسپتال ہے اور اس طرح شور مچانے سے باقی مریض ڈسٹرب ہو سکتے ہیں۔ ڈاکٹر زویا کے لہجے میں ناگواریت کی لہر محسوس کر کے وہاں کھڑی سسٹر ماریا نے کوفت سے پہلو بدلا۔ ڈاکٹر صاحبہ، یہ دائیں بائیں والے دونوں کمرے بالکل خالی ہیں اور ویسے بھی پرائیویٹ وارڈ میں آج کل بالکل رش نہیں۔ ان کی وضاحت پر ڈاکٹر زویا جھنجھلاہٹ کا شکار ہوئیں۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ اس وارڈ میں مریضوں کی کیا پوزیشن ہے۔ آپ لوگ بھی محفل موسیقی سے لطف اندوز ہونے کے بجائے اپنے اپنے وارڈ میں ڈیوٹی کریں تو بہتر ہے۔ ڈاکٹر زویا کی جھاڑ پر سب نرسوں کے چہرے اتر گئے۔ زویا، کیا ہو گیا ہے بھائی؟ اتنا اچھا موسم ہے، انجوائے کرنے دیں سب کو، کبھی کبھی تو ایسا موقع ملتا ہے۔ ڈاکٹر خاور نے نرمی سے سب کو جانے سے روکا تو زویا کے چہرے سے برہمی جھلکنے لگی، لیکن وہ مصلحتاً خاموش رہی۔ سکینہ، وہ سنائی نا، میری ڈاچی دے گل وچ ٹلیاں۔ ڈاکٹر خاور کی فرمائش پر زویا کے علاوہ سبھی لوگ بے ساختہ مسکرا دیے، جبکہ سکینہ نے گھبرا کر کنکھیوں سے ڈاکٹر زویا کو دیکھا جو بیزاری سے کھڑے پہلو پر پہلو بدل رہی تھیں۔ سنائے نا، ڈاکٹر خاور نے اصرار بھرے انداز سے کہہ کر کرسی سنبھال لی۔ بھائی زویا، بیٹھ جائیں نا،
اتنی ٹف روٹین میں کبھی کبھی تو انجوائے کرنے کا موقع ملتا ہے۔ ان کے نرم انداز پر وہ بادلہ نخواستہ بیٹھ گئیں۔ ڈاکٹر صاحب مجھے لگتا ہے میں اچھی طرح گا نہیں پاؤں گی، سکینہ نے ڈاکٹر زویا کی آنکھوں سے نکلتے شعلوں سے گھبرا کر کہا۔ سکینہ تو لگتا ہے بڑے سنگرز کی طرح نخروں پر اتر آئی ہیں، ورنہ تھوڑی دیر پہلے تو آواز پارکنگ تک جا رہی تھی، جسے سنتے ہی خاور مجھے زبردستی یہاں لے آئے۔ ڈاکٹر زویا کے لہجے میں طنز کی آمیزش محسوس کر کے سسٹر ماریا نے پاس کھڑی اپنی کولیگ کو معنی خیز انداز میں کوہنی ماری۔ سارا غصہ تو اسی بات کا ہے، سسٹر ماریا نے پاس کھڑی دوسری نرس کے کان میں سرگوشی کی۔ سکینہ جلدی کرو نا، پھر اماں جی آ جائیں گی، سسٹر ماریا نے یاد دلایا تو سکینہ نے ہڑبڑا کر آنکھیں بند کی۔ ڈاکٹر خاور کی پرشوق نظریں اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ میری ڈاچی زید گل وچ ٹلیاں، اس نے بڑے جذب بھرے انداز سے تان اٹھائی۔ وے میں پیر مناون چلیاں، وہ اب بڑے مگن انداز سے اپنے گلے سے سر نکال رہی تھی۔ پیراں ہو پیراں، سکینہ کے دل میں چھپا کرب اس کے گلے میں پوری قوت سے جاگ اٹھا تھا۔ کمرے میں بالکل ہی سناٹا چھا گیا۔ ایک لمحے کو تو زویا بھی متاثر ہوئی۔ وہ گا نہیں رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی طلسم پڑھ کر سب کو اپنے سحر میں جکڑ رہی ہو۔ شام کی خاموشی میں اس کی آواز کا جادو پورے زوروں پر تھا۔ پہلی دفعہ ڈاکٹر زویا کو اس عام سی لڑکی سے خوف محسوس ہوا، اور وہ ہراساں نظروں سے ڈاکٹر خاور کو دیکھ رہی تھی، جو کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے انتہائی محبت اور عقیدت سے سکینہ کا زخمی چہرہ غور سے دیکھتے ہوئے کسی اور ہی دنیا کے مکین لگ رہے تھے۔ سکینہ، تمہاری آواز کے جادو سے بچنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ ڈاکٹر خاور کا خوشگوار انداز ڈاکٹر زویا کو دانت پیسنے پر مجبور کر گیا۔ ڈاکٹر صاحب، جن لوگوں پر محبت کا جادو نہیں چلتا، ان پر آواز کا جادو کیا خاک اثر کرے گا؟ سکینہ بولی نہیں تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں موجود یہ سوال سبھی نے بڑی سرعت سے پڑھ کر ایک دوسرے سے نگاہیں چرائیں۔ خاور چلیں یا پھر آج یہاں شام غزل منانے کا ارادہ ہے؟ ڈاکٹر زویا نے انگارے چباتے ہوئے کہا تو وہ ہنس پڑے۔ دل تو نہیں کر رہا، لیکن آپ کہتی ہیں تو چلے چلتے ہیں۔ دل تو نہیں کر رہا، سکینہ نے ان کی گفتگو سے اپنے مطلب کا فقرہ پلو سے باندھا، اور وہ ساری رات اس نے خوبصورت وادی میں کسی تتلی کی طرح دھنک رنگوں میں بھیگتے ہوئے گزاری۔ وہ سوتے ہوئے اتنا مسکرا رہی تھی کہ جمیلہ مائی کی آنکھوں سے نیند اڑ گئی۔ اس کا مطلب ہے آپ نے جاب نہ کرنے کا مکمل تہیہ کر لیا ہے؟ سکندر شاہ کا چہرہ سپاٹ جبکہ لہجے میں سخت بے یقینی تھی۔ سنائلہ جو ان کے آفس میں موجود تھی، ان کے اس انداز پر گڑبڑا سی گئی۔ وہ دائیں ہاتھ میں پکڑی بال پوائنٹ اپنے بائیں ہاتھ پر ہلکے ہلکے انداز سے مارتے ہوئے اسے بڑے مضطرب لگے تھے۔ جی، میرا اب کسی بھی قسم کی جاب کرنے کا کوئی ارادہ نہیں، سنائلہ نے سنبھل کر وضاحت دی۔ ایک دفعہ پھر سوچ لیں، اتنی اچھی آفر آپ کو شاید دوبارہ نہ ملے۔ انہیں نہ جانے کیوں اس منفرد سی لڑکی میں دلچسپی پیدا ہو گئی تھی۔ جاب سے دلچسپی تو مجھے کبھی بھی نہیں رہی، میں تو اپنے گھر کے حالات کی وجہ سے ایسا کرنا چاہ رہی تھی۔ وہ اپنے اوپر جمی نظروں سے گھبرا کر بولی۔ پھر ایک دم کیا کوئی جادو کی چھڑی ہاتھ لگ گئی ہے یا آپ کی لاٹری نکل آئی ہے؟ ان کا طنزیہ انداز سنائلہ کو بالکل بھی اچھا نہیں لگا، اور وہ خود کو کوسنے لگی جب اس نے مروتاً ان کے آفس میں آ کر انکار کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ لاٹری ہی سمجھ لیں، اس نے سپاٹ سے انداز میں کہا، اور رسٹ واچ پر ٹائم دیکھنے لگی۔ اسے اٹھنے کے لیے پر تولتے دیکھ کر وہ مسکرائے۔ اگر کوئی سیلری کا ایشو ہے تو اس میں کمی بیشی کی جا سکتی ہے۔ میں نے ایسا کب کہا؟ سنائلہ کا چہرہ سرخ ہوا تو وہ دلچسپی سے دیکھنے لگے۔ پھر آپ مجھے جاب نہ کرنے کی اصل وجہ بتائیں۔ اصل وجہ؟ وہ الجھی۔ آپ کا کیا مطلب ہے کہ میں آپ سے جھوٹ بول رہی ہوں؟
اسے ایک دم سے غصہ آیا اور وہ ناک چڑھا کر اسے دیکھنے لگی، جو اپنی کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے اس کی حالت سے محظوظ ہو رہا تھا۔ ظاہر ہے، اس نے کندھے اچکائے، ابھی 15 دن پہلے آپ کو اس جاب کی شدید ضرورت تھی اور آپ ہر حال میں اسے حاصل کرنا چاہتی تھیں، لیکن 15 دن میں ایسا کیا ہو گیا جو آپ اب بالکل انکاری ہو گئیں؟ بتایا تو ہے کہ میری لاٹری نکل آئی ہے۔ وہ چڑ کر کھڑی ہوئی۔ اچھا، وہ شرارتاً جھک کر اپنی سحر انگیز آنکھوں سے اسے دیکھنے لگے۔ سنائلہ کا دل بغاوت پر اتر آیا اور قدم چلنے سے انکاری ہو گئے۔ دیکھیں، آپ مجھے اصل وجہ بتائے بغیر نہیں جا سکتی۔ ان کے انداز میں موجود اصرار پر وہ کوفت کا شکار ہوئی۔ کیوں، زبردستی ہے کیا؟ ہاں، زبردستی ہے۔ وہ بہت عرصے کے بعد کھل کر مسکرائے تو سنائلہ نے یہی سوچا کہ اصل بات بتا کر اپنی جان چھڑا لی جائے۔ دیکھیں، میری والدہ کو اپنے بھائی کی طرف سے آبائی زمین میں سے حصہ مل گیا ہے، اس لیے مجھے نوکری کی کوئی خاص ضرورت نہیں رہی۔ اس نے نظریں چراتے ہوئے خواہ مخواہ صفائی دی تو وہ زیر لب مسکرا دیے۔ یہ ماموں جی کیا پہلے گمشدہ تھے جو اچانک دریافت ہو گئے، یا ان کا ضمیر جاگ اٹھا؟ اس نے سراسر مذاق اڑایا تو سنائلہ نے گلہ آمیز نگاہوں سے دیکھا اور خاموش رہی۔ اوہ، آئی ایم سوری۔ اسے فوراً ہی احساس ہوا۔ اور وہ جو آپ کا دوسرا مسئلہ تھا؟ کون سا؟ اس نے بے صبرے پن سے پوچھا۔ وہی جو آپ کسی سکندر شاہ کو ڈھونڈتی پھر رہی تھی، اس کا کیا ہوا؟ اس کے غیر سنجیدہ انداز پر سنائلہ کو دھچکا سا لگا اور وہ اس لمحے کو کوسنے لگی جب بےتابی اور عجلت میں وہ اس سے پوچھ بیٹھی تھی۔ جی ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ صاف مکر گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ پھر مجھ سے جھوٹ بول رہی تھی۔ اس کی بات پر اسے کرنٹ سا لگا اور وہ جو سامنے دیوار پر موجود پینٹنگ کو دیکھنے میں مگن تھی، جس پر ایک سفید گھوڑا بڑے عزم اور ہمت سے اٹھنے کی صحیح کر رہا تھا۔ وہ تو میری کہانی کا ایک کردار تھا۔ وہ ایک دفعہ پھر جذباتیت کا شکار ہوئی۔ اس کے سامنے مہاگنی لکڑی سے بنے میز کے پیچھے بیٹھا شخص بری طرح چونکا۔ آپ کہانیاں لکھتی ہیں؟ وہ اب بغور اس کے چہرے پر اڑتی ہوائیاں دیکھ رہا تھا۔ جی، اس نے یوں سر جھکایا جیسے اپنی کسی بڑی غلطی کا اعتراف کر رہی ہو۔ کیسے لکھتی ہیں آپ؟ اشتیاق بھرے انداز سے پوچھا گیا۔ جی ہاتھ سے۔ بوکھلاہٹ میں ایک دفعہ پھر زبان پھسلی اور اس کے جواب میں اس کے حلق سے نکلنے والا قہقہا بڑا جاندار تھا۔ سنائلہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اچھا، تو سکندر شاہ آپ کی کہانی کا ایک کردار تھا، کہاں گیا وہ؟ وہ اب بہت زیادہ دلچسپی سے پوچھ رہا تھا۔ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ سنائلہ کے لہجے میں چھپا درد اسے حیران کر گیا۔ وہ سخت تعجب سے اپنے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھنے لگا جو اسے اس دنیا کی مخلوق نہیں لگ رہی تھی۔ پھر وہ ہمتاً گوش ہوا۔ اس ایکسیڈنٹ میں اس کی ٹانگیں ضائع ہو گئیں۔ سنائلہ کی بات پر اس شخص کو دھچکا لگا اور وہ ششدر نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی جو اس وقت خود بھی کسی کہانی کا ایک اداس سا کردار لگی تھی۔ اس کی بات پر سکندر شاہ کا سارا وجود ہل سا گیا۔ کیسا تھا وہ؟ وہ جیسے خواب کسی کیفیت میں بولا۔ بہت اچھا، خواتین کا احترام کرنے والا، انسانیت سے پیار کرنے والا۔ اس کے لہجے میں احترام اور عقیدت کے سبھی رنگ تھے۔ کیا میرے جیسا تھا وہ؟ اس کا لہجہ سپاٹ اور آنکھیں ضبط کی کوشش میں سرخ ہوئیں۔ کہہ سکتے ہیں۔ اس نے گول مول انداز میں جواب دیا تو وہ استہزائیہ انداز میں ہنسا۔ اچھا، تبھی آپ میری طرف دیکھ کر چونکی تھی۔ اسے یاد آیا۔ جی بس غلطی ہو گئی تھی۔ اس کے جل کر بولنے پر وہ ہنسا۔ پھر حقیقی دنیا میں سکندر شاہ آپ کو کیسا لگا؟ وہ بے تابی سے بولا۔ بالکل بھی اچھا نہیں لگا۔ وہ چڑ کر بولی۔ آپ کی طرح مغرور نہیں تھا وہ۔ آپ کو تو کسی کے گرنے پر گاڑی سے اترنا بھی اپنی شان کے خلاف لگتا ہے۔ اسے ایک دم ہی وہ واقعہ یاد آیا تو بڑی صاف گوئی سے کہہ بھی دیا۔ کیا میں آپ کو مغرور لگتا ہوں؟
اس کی آواز پست اور آنکھیں لال ہوئیں۔ جی ہاں، سنائلہ نے بھی آج بہادری کے سارے ریکارڈ توڑ ڈالے۔ میں مغرور نہیں ہوں۔ ضبط کی کوشش میں اس کا چہرہ بھی سرخ ہوا۔ کنپٹی کے پاس بھڑکتی رگ اس کے اندرونی خلفشار کی بھرپور عکاسی کر رہی تھی۔ پھر کیا ہے؟ سنائلہ نے اس کی جلتی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ میں مغرور نہیں ہوں، معذور ہوں۔ اس کے لہجے میں ٹوٹے ہوئے شیشے کی سینکڑوں کرچیاں تھیں جو سنائلہ کے دل پر پوری قوت سے برسی۔ وہ سخت حیرت، بے یقینی اور صدمے سے بڑی میز کے پیچھے چھپے بیٹھے شخص کو دیکھتے ہوئے دھم سے کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کی ٹانگوں سے ایک دم ہی جان نکلی تھی۔ اسے لگا تھا وہ شاید کبھی بھی اس شخص کے سامنے سے نہ اٹھ پائے۔ قطار اندر قطار سفیدے کے درختوں میں گھری اس روش کے ایک کونے پر وہ کینوس جمائے بڑی افسردگی سے اس تصویر کو مکمل کرنے میں مگن تھی جو اس نے ماہم کی خصوصی فرمائش پر شروع کر رکھی تھی۔ صبح سویرے آج پارک میں لوگوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی۔ رمضان المبارک کے آغاز کے ساتھ ہی مارننگ واک کرنے والے لوگوں کی تعداد میں کمی آ گئی تھی۔ اس وقت بھی آسمان پر بادلوں کی وجہ سے ہلکا ہلکا سا اجالا بڑی سستی کے ساتھ پھیل رہا تھا۔ دور کسی جھینگر نے اپنا سر الاپا تو فضا کے جامد سناٹے میں ارتعاش برپا ہو گیا۔ مجھے علم تھا کہ کسی درختوں کی جھنڈ میں پھولوں کی باڑ کے پاس ہوا کی سرگوشیاں سنتے ہوئے آپ اپنے کام میں مگن ہوں گی۔ گھمبیر سا لہجہ عائشہ کو اپنی سماعتوں کا دھوکہ محسوس ہوا تھا، اسی لیے وہ مڑے بغیر اپنے کام میں مصروف رہی۔ ویسے بھی آج کل دل کی آوازوں نے اسے حد درجہ بیزار کر رکھا تھا۔ محترمہ، میں آپ سے مخاطب ہوں۔ سفید ٹریک سوٹ میں وہ بالکل اس کے سامنے آن کھڑا ہوا تو عائشہ کو لگا جیسے اب بصارت بھی اس کے ساتھ دھوکہ کر رہی ہے۔ پچھلے دنوں اس نے کوئی ہزاروں دفعہ اسے سوچا تھا اور لوگوں کے ہجوم میں کھوجا تھا۔ آپ مجھ سے خفا ہیں کیا؟ وہ قدرے بلند آواز میں بولا تو وہ حقیقت کی دنیا میں آئی۔ وہ اب بے حد تحیر آمیز نگاہوں سے اپنے سامنے موجود اس دشمن جاں کو دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ اتنے غصے سے کیوں گھور رہی ہیں؟ وہ شریر ہوا تو عائشہ کو اپنے پچھلے دنوں کی ساری اذیت یاد آ گئی اور وہ دانستہ سنجیدگی سے اپنی پینٹنگ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ کیسی ہیں آپ؟ پوچھیں گی نہیں میں پچھلے دنوں کہاں غائب تھا؟ میں ٹھیک ہوں، اس نے مڑے بغیر سپاٹ انداز میں کہا تو وہ تھوڑا سا مایوس ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ میرا اندازہ درست ثابت ہوا کہ آپ مجھ سے سخت خفا ہوں گی۔ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے آپ سے خفا ہونے کی؟ شکوہ کرتے کرتے ڈھیر سارا پانی آنکھوں میں جمع ہو گیا جس کو چھپانے کے لیے وہ اپنے برش کو کپڑے سے صاف کرنے لگی۔ ادھر دیکھیں میری طرف۔ اس نے کینوس اٹھا کر سائڈ پر کیا اور اس کے بالکل سامنے آن کھڑا ہوا۔ عائشہ کی دھڑکنوں میں ارتعاش برپا ہو گیا۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ ناراض ہیں مجھ سے اور یہ ناراضگی آپ کا حق بنتی ہے۔ بہت عام سے لہجے میں کہی اس خاص بات نے عائشہ کو سن کر دیا۔ سوری عائشہ۔ اس کے گھمبیر لہجے پر عائشہ نے بمشکل اپنے حواس سنبھالے۔ اصل میں گھر تبدیل کیا تھا، اوپر سے کچھ خاندانی جائیداد کے معاملات تھے، ان کو دیکھنا تھا۔ پھر میری جو جاب ہے اس میں بھی اپنی ذات کے لیے تو کوئی وقت ہی نہیں نکلتا۔ وہ بڑے نرم لفظوں میں اسے ساری تفصیل بتا رہا تھا۔ عائشہ بالکل خاموش رہی۔ سوری، مجھے آپ کے ساتھ آرٹ گیلری میں نمائش دیکھنے بھی جانا تھا، مگر ان دنوں میں ایک سیمینار میں مصروف تھا۔ اسے اچانک ایک اور بات یاد آئی۔ وہ اب سامنے پڑے بڑے سے پتھر پر بیٹھ کر بڑے اشتیاق سے عائشہ کو دیکھنے لگا جس کے چہرے پر لکھی خفگی دور سے ہی پڑھی جا رہی تھی۔ بہت برے ہیں آپ۔ وہ اس کے بالکل سامنے نصب سنگ مرمر کی بینچ پر بیٹھ گئی۔ ہاں، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ اس نے گردن کو خم دے کر تسلیم کیا۔ لیکن آپ پارک کے اسی سنسان سے کونے میں کیوں کام کرتی ہیں؟ درختوں کے جھنڈ سے کوئی جانور نکل آئے تو؟
اس کی فکر مندی عائشہ کو اچھی لگی۔ بے فکر رہیں، انسانوں سے زیادہ خطرناک نہیں ہوتے جانور۔ اس نے ہنس کر مذاق اڑایا۔ پھر بھی یہ بہتر نہیں ہے۔ ایک تو آپ صبح سویرے یہاں آ جاتی ہیں، دوسرے رمضان کی وجہ سے یہاں لوگ بھی کم آ رہے ہیں۔ کوئی ضرورت نہیں یہاں درختوں کے جھنڈ میں کام کرنے کی۔ اس کے لہجے میں حق جتاتا انداز عائشہ کو طمانینت کا گہرا احساس بخش رہا تھا۔ میرے ساتھ ڈرائیور ہوتا ہے نا؟ اس کی ہنسی میں بڑی نرالی سی کھنک آئی۔ ہاں، وہ ڈرائیور جو پارک میں گاڑی کھڑی کیے سیٹ ریلیکس کر کے خراٹے لے رہا ہے، ابھی دیکھ کر آیا ہوں اسے۔ اس نے منہ بنایا تو عائشہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ مجھے اس جگہ کام کر کے مزہ آتا ہے۔ ہاں پتہ ہے جتنا مزہ آتا ہے۔ سارے جہاں کی بیزاری چہرے پر اکٹھی کیے زبردستی اس فضول سی تصویر پر سٹروک مار رہی تھی۔ اس نے چڑھایا، یہ فضول سی تصویر ہے؟ اس نے آنکھیں پھیلا کر حیرت کا اظہار کیا۔ ایک دم فضول، وہ صاف گوئی سے گویا ہوا۔ کلر اسکیم آپ نے اتنی ڈارک کر دی ہے کہ تصویر میں مصنوعی پن سا آ گیا ہے۔ پتہ نہیں آپ کا دھیان کہاں تھا۔ وہ ایک سفاک تنقید کار بھی تھا، اس کا اندازہ ابھی ابھی عائشہ کو ہوا۔ اس نے خود بھی پینٹنگ کو تنقیدی نظروں سے دیکھا تو اس کا بوجھل پن ایک نظر میں ہی سامنے آ گیا۔ کہہ تو آپ بالکل ٹھیک رہے ہیں۔ اس کے خفت زدہ انداز پر وہ کھل کر مسکرایا۔ بس ثابت ہوا کہ جو چیز آپ میرے لیے تخلیق کرتی ہیں اس میں شامل محبت کے رنگ اسے شاہکار بنا دیتے ہیں۔ اس کی شرارت پر عائشہ کا دل دھڑکا۔ خیر ایسی بھی کوئی بات نہیں۔ اس نے کندھے اچکائے۔ یہ پینٹنگ تو ماہم کے لیے زبردستی بنا رہی تھی۔ اس نے گھبرا کر وضاحت دی تو اس نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ آج کل کام کا موڈ نہیں بن رہا تھا نا۔ اس کے معصومانہ انداز پر وہ مسکرایا۔ ماہم کے لیے؟ وہ چونکا۔ ان کے لیے تو یہ ایک دم پرفیکٹ ہے، کوئی ضرورت نہیں زیادہ محنت کرنے کی۔ اس کے شوق انداز پر عائشہ نے اپنی ہنسی کو بمشکل ضبط کیا۔ میری معصوم سی دوست نے آپ کا کیا بگاڑا ہے جو ایسے کہہ رہے ہیں؟ اس نے مصنوعی خفگی سے دیکھا تو اس نے فوراً بات قطع کی۔ معاف کیجیے گا، آپ کی دوست معصوم تو ہرگز نہیں، ایسے گھورتی ہیں جیسے سالم ہی نگل جائیں گی۔ وہ ہاتھ میں پکڑا پتھر سڑک پر اچھال کر خوشگوار لہجے میں بولا، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ عائشہ کو اپنی دوست کے متعلق یہ کامنٹس اچھے نہیں لگے۔ وہ بہت اچھی لڑکی ہے اور بہت زبردست سائیکولوجسٹ ہے۔ اس کی بات پر وہ حیران ہوا۔ جی سائیکولوجسٹ۔ عائشہ ہنسی۔ کیوں، آپ کو کیا سائیکولوجسٹ اچھے نہیں لگتے؟ مجھے تو بس آپ اچھی لگتی ہیں۔ اس کے پرحدت لہجے میں کچھ تھا جو عائشہ جیسی پراعتماد لڑکی کی پلکیں لرز کر رہ گئی۔ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا، وہ پرشوق نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آپ نے مجھے مس کیا تھا نا؟ اس کے لہجے میں اتنا یقین تھا کہ عائشہ چاہنے کے باوجود بھی اپنا سر نفی میں نہیں ہلا سکی۔ ماحول میں ایک بھید بھری خاموشی نے بڑی تیزی سے احاطہ کیا تھا۔ اماں؟ سکینہ نے سخت خفا، بیزار اور برہم سی جمیلہ مائی کو مخاطب کرنے کی غلطی کی تو وہ ہاتھ میں پکڑا اون کا گولا میز پر پٹخ کر اسے گھورنے لگی۔ ان کی آنکھوں سے نکلنے والے انگارے سکینہ کو اپنا وجود جھلستا ہوا محسوس ہوا۔ کیا ہوا ہے ماں، ایسے کیوں دیکھ رہی ہے جیسے قصائی اپنے جانور کو دیکھتا ہے؟ سکینہ نے دانستہ خوشگوار انداز میں کہا۔ دیکھ سکینہ، اماں نے ہاتھ اٹھا کر دو ٹوک انداز میں کہا، اس کمرے میں یا تو میں رہوں گی یا یہ شیطانی چرخا۔ اماں یہ شیطانی چرخا نہیں، ٹی وی ہے۔ 1000 دفعہ بتا چکی ہوں کہ ڈاکٹر خاور کی والدہ نے خصوصی طور پر میرے لیے بھجوایا ہے۔ کیوں؟ تو کیا آسمان سے اتری ہے؟ وہ غصے سے تیز سویٹر بننا شروع ہو گئیں۔ ہر سال وہ ابے اور اس کے لیے گرمیوں میں خود اون سے جرسی اور سویٹر بنایا کرتی تھیں۔ پرانے زمانے کے ان سویٹروں سے سکینہ بری طرح چڑھتی تھی، لیکن اماں کو اپنے اس مشغلے سے کبھی اکتاہٹ نہیں ہوئی۔ میں نے تھوڑی فرمائش کی تھی، سکینہ نے منہ بنایا۔
وہ اس دن اسپتال میں آئیں تو میں اکیلی تھی. انہوں نے کہا کہ سارا دن تمہیں بوریت نہیں ہوتی ایک ہی کمرے میں رہتے رہتے, اور اگلے دن ان کا ڈرائیور یہ ٹی وی دے گیا. تو نے اسی وقت واپس کیوں نہیں کیا؟ اماں کے کڑے تیور اس کے ہاتھ پیر پھلا گئے. اب اس ڈرائیور کو میں کیا کہتی؟ سکینہ گڑبڑا سی گئی. ویسے تو تیری زبان ریل گڈی کی طرح چلتی ہے. جہاں اپنا مطلب ہوتا ہے وہاں تیرا انجن پاکستانی ٹرینوں کی طرح خراب ہو کر کھڑا ہو جاتا ہے. جمیلہ مائی کے چہرے پر جھلکتی برہمی سکینہ کو تشویش میں مبتلا کر رہی تھی. اماں نے 2 دن سے اس سے بالکل بول چال بند کر رکھی تھی. وہ اس دن سکینہ کی رپورٹیں لینے لیب گئیں تو واپس کمرے میں ٹی وی دیکھ کر انہیں سخت دھچکا لگا, اور جب اس کا پس منظر معلوم ہوا تو ان کا موڈ مزید خراب ہو گیا. دیکھ اماں, اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں. سکینہ نے اپنی صفائی دینے کی کوشش کی. پتر, اپنی ماں کو زیادہ نادان نہ سمجھ. تیری آنکھ کے اشارے تک میں سمجھتی ہوں. یہ جو تو کٹی ہوئی پتنگ کی طرح آسمانوں پر ڈولتی پھر رہی ہے نا, کسی دن اوندے منہ زمین پر آن گرے گی. جمیلہ مائی کے الفاظ درست اور لہجہ اس سے بھی زیادہ سخت تھا. سکینہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اوپر سے تو نے سونے رب کی آواز کا جو غلط استعمال شروع کر رکھا ہے نا, مجھے ساری خبریں ملتی رہتی ہیں. جمیلہ مائی کی بات پر وہ بوکھلا کر رہ گئی. اللہ سونے نے اپنی آواز صرف اس کی حمد و ثنا کے لیے دی ہے, اور تو فضولیات کے ذریعے اپنی آواز کا اجلا پن ختم کر رہی ہے. سکینہ, کچھ ہوش کے ناخن لے. جمیلہ مائی کو ایک اور بات یاد آئی تو غصہ دگنا ہو گیا. اماں, میں تو بھلے شاہ, سلطان باہو اور وارث شاہ کا کلام ہی گاتی ہوں. سکینہ کا بھیگا لہجہ اماں کو تھوڑا سا نرم کر گیا. کوئی ضرورت نہیں, بس حمد اور ثنائی پڑھا کر. اماں نے نروٹھے پن سے کہا تو سکینہ نے سر ہلا دیا. وہ دل ہی دل میں سخت حیران تھی کہ اماں کو کس نے بتایا. وہ تو اس کی موجودگی میں کچھ بھی گنگنانے سے حتی الامکان پرہیز ہی کرتی تھی. اور سن, تو خود وڈے ڈاکٹر صاحب سے کہنا کہ ہمیں ٹی وی شیوی کا کوئی شوق نہیں, وہ یہ ڈبہ اٹھا کر واپس لے جائیں. اماں کے اس حکم پر اس کی ٹانگوں سے جان نکلی. اماں, میں کیسے کہوں؟ تو خود کہہ دینا نا. اس نے گیند اماں کے کوٹ میں ڈالی. دیکھ, مجھ نمانی کو یہ پڑھے لکھوں والی باتیں نہیں آتی. ویسے بھی ڈاکٹر صاحب کو کسی بھی چیز کا انکار کرنا مجھے بہت اوکھا لگتا ہے. اماں کی منطق پر وہ حیران رہ گئی. لے اماں, خود تو بات نہیں کر سکتی اور مجھے قربانی کا بکرا بنا رہی ہے. سکینہ کو غصہ آیا. ظاہر ہے تجھے ہی کہوں گی. انہوں نے بڑی مہارت سے سویٹر کا نمونہ بنتے ہوئے تنزن کہا. یہ تحفے تیرے لیے ہی تو آسمان سے ٹپک رہے ہیں. ہاں تو میں کون سا فرمائشیں کر کر کے منگوا رہی ہوں؟ سکینہ نے ٹھیک ٹھاک برا منا کر پروین شاکر کی کتاب خوشبو اٹھا لی. اماں نے اس بات پر کوئی تبصرہ نہیں کیا, جبکہ سکینہ کا دھیان کہیں اور تھا, اس لیے کتاب میں کوئی دلچسپی محسوس نہیں ہو رہی تھی. اس نے اکتا کر کتاب بند کر دی. اماں, کتنے دن ہو گئے ہیں, ہم باہر ہی نہیں نکلے. سکینہ کے لہجے میں ایک فطری سی اداسی جھلکی. باہر کیسے لے کر جاؤں؟ ڈاکٹر صاحب نے سختی سے منع کیا ہے کہ پورا 1 مہینہ بیڈ ریسٹ کرنا ہے, کوئی ورزش نہیں اور نہ ہی کوئی ہل جل. سکینہ مائی بھی افسردہ ہوئی. سکینہ کے گرنے کے واقعے کے بعد اس کی جسمانی حالت خاصی خراب ہوئی تھی. اماں, تو نے ڈاکٹروں سے پوچھا کہ میرا آپریشن کب کریں گے؟ سکینہ جمیلہ مائی کی توجہ وقتی طور پر دوسری جانب مبذول کروانے میں کامیاب ہو ہی گئی. اب تو جب تک تیری کمر کی چوٹ ٹھیک نہیں ہوگی تب تک تو کچھ بھی نہیں ہوگا. اون کا گولا ان کے ہاتھ سے چھوٹا اور فرش پر پھسلتا گیا. اجاز نے بھی واپس جا کر کوئی فون نہیں کیا. اماں کے تشویش زدہ انداز پر سکینہ نے بڑے بے رحم لہجے میں کہا. اماں دفع کر, کیوں کسی سے امید لگاتی ہے؟
پنڈ واپس پہنچتے ہی اس کی بیبے نے اس کی طبیعت سیٹ کر دی ہوگی. اب تو اسے یاد بھی نہیں رہا ہوگا کہ وہ کبھی یہاں آیا تھا. اس کی بات پر جمیلہ مائی کا دل دھک کر کے رہ گیا. اس کے چہرے پر اس قدر بے یقینی، دکھ اور کرب کے سائے تھے کہ سکینہ کو پہلی دفعہ اماں پر رحم آیا. یہ آپ ماں بیٹا کس ایجنڈا سیٹنگ میں مصروف ہیں؟ بڑی عجلت میں لاؤنج کی سیڑھیاں اترتے ہوئے عائشہ نے ماما اور موہت کو چھیڑا جو سر جوڑے ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے تھے. اتنی مشکل سے تو یہ موہت میرے ہاتھ لگا ہے. بزنس نے اسے دن رات کا ہوش بھلا رکھا ہے. ماما نے شکوہ کیا، لیکن ان کے لہجے میں جھلکتا سکون عائشہ نے فوراً ہی محسوس کیا. موہت کے رویے میں تبدیلی کا کم از کم ماما پر بہت خوشگوار اثر پڑا تھا. خود موہت بھی اسے بہت بدلا بدلا سا دکھائی دیا. تم کہاں جا رہی ہو؟ انہوں نے اسے آج کچھ بہتر حلیے میں باہر جاتے دیکھ کر پوچھا. بیت المال والے بے سہارا بچوں کے لیے کوئی فنکشن ارینج کر رہے ہیں. میرے ذمے بھی کچھ کام ہیں، وہی نمٹانے. خلاف توقع عائشہ کی بات پر ماما کا مزاج برہم نہیں ہوا. وہ قدرے رازدارانہ انداز میں بولی، تمہاری ماہم سے کوئی ملاقات ہوئی؟ کمال کرتی ہیں ماما، ماہم سے آتے جاتے تو کوئی نہ کوئی ملاقات ہوتی ہی رہتی ہے. کیوں، کوئی خاص بات؟ اس نے پہلی دفعہ موہد اور ماما کے چہرے پر غیر معمولی سنجیدگی کو محسوس کیا. تمہیں اس نے سمن کے بارے میں کچھ بتایا؟ سمن آپی کے؟ وہ زبردست انداز میں چونکی. نہیں. کیوں؟ صبح صبح تمہاری خالہ آئی تھی. انہوں نے اپنی بہن کا ذکر کیا جو ماہم کی آپی سمن کی ساس تھیں. خیریت ماما؟ عائشہ بھی وہیں صوفے پر ان کے پاس آن بیٹھی. بیچاری بہت پریشان تھی. سمن نے کسی چینل پر مارننگ شو شروع کر رکھا ہے. اس کی وجہ سے اس کے اور انصر کے تعلقات میں اس قدر کشیدگی آ گئی ہے کہ سمن گھر چھوڑ کر میکے آن بیٹھی ہے. ماما کے انکشاف پر وہ ایک دم پریشان ہوئی. اوہ اٹس سو سیڈ. وہ حیران ہوئی. میں نے تو بہت پہلے ہی ماہم کو کہا تھا کہ خالہ کے گھر کا ماحول بالکل ایسا نہیں ہے، اس لیے سمن آپی کو احتیاط کرنی چاہیے. پھر؟ انہوں نے بے صبری سے پوچھا. آپ کو پتا تو ہے انکل منصور اور آنٹی نے اپنی دونوں بیٹیوں کی ہر بات مان مان کر انہیں خاصا ضدی بنا رکھا ہے. ماہم نے صاف گوئی سے کہا. ماہم کو ہی میرا مشورہ پسند نہیں آیا تھا تو سمن آپی تو اس سے بھی 2 قدم آگے ہیں. اللہ ہدایت دے سب کی بیٹیوں کو. ماما بڑبڑائیں. سمن تو 15 دن سے میکے آئی ہوئی ہے، تم سے کوئی ذکر نہیں کیا ماہم نے؟ میرے سامنے تو ایسا کوئی ذکر نہیں ہوا. میں پرسوں ہی تو گئی تھی اس کی طرف. عائشہ کو یاد آیا. میں نے تو احیان کو بھی نہیں دیکھا وہاں، ورنہ وہ تو خاصا ادھم مچائے رکھتا ہے گھر میں. احیان کو تو وہ سسرال میں ہی چھوڑ گئی ہے کہ آپ کی اولاد ہے، خود سنبھالیں. ماما کی اطلاع پر عائشہ کو سخت افسوس ہوا. وہ بے یقینی سے ماما کا رنج میں ڈوبا چہرہ دیکھنے لگی. یہ رشتہ ماما نے ہی کروایا تھا، اس لیے عائشہ کو ان کی حد درجہ پریشانی سمجھ میں آئی. ماما آپ کیوں ٹینس ہو رہی ہیں؟ اس میں آپ کا تو کوئی قصور نہیں. موہت کا پرسکون لہجہ اور انداز تسلی دلاتا ہوا تھا. عائشہ نے چونک کر اس کا فریش سا چہرہ دیکھا. ہائی خیر ہے، آج کل کون سی کریم لگا رہے ہیں، بڑے چمک رہے ہیں. عائشہ نے چھیڑا. ماشاء اللہ کہتے ہیں ساتھ. ماما نے فوراً ٹوکا تو موہت کے قہقہے نے عائشہ کو اور زیادہ خوشگوار حیرت میں مبتلا کیا. تم بات کرنا نا ماہم اور سمن سے. ماما کی سوئی وہیں اٹکی ہوئی تھی. آپ فکر نہ کریں، میں اپنے کام سے فراغت پا کر سیدھے ماہم کی طرف ہی جاؤں گی. عائشہ نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی تو وہ کھوجتی نگاہوں سے عائشہ کا چہرہ دیکھتے ہوئے اچانک بولی. یہ جو بات تم کچھ دیر پہلے موہت سے پوچھ رہی تھی، تم خود بھی تو بتاؤ کہ یہ انسانوں والی جان میں کیسے آتی جا رہی ہو. انہوں نے وائٹ اور فیروزی کلر کے سوٹ میں
اچھی طرح تیار عائشہ کو بوکھلا کر رکھ دیا۔ کیوں ماما، کیا کچھ اوور لگ رہی ہوں؟ اسے نئی فکر نے گھیر لیا۔ ہرگز نہیں، انہوں نے بے ساختہ اس کے ماتھے کا بوسہ لیا۔ اب کچھ انسانوں والے کام کرنا شروع کر دیے ہیں تم دونوں نے۔ وہ کچھ دیر پہلے والی پریشانی بھولے اب انتہائی محبت سے دونوں کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ موہت کے سیل فون پر کوئی کال آ گئی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے ویل چیئر پر دوسری جانب چلا گیا۔ ماما، بھائی کی حرکتیں مجھے کچھ مشکوک سی لگ رہی ہیں۔ عائشہ کے شرارتی انداز پر وہ کھل کر مسکرائیں اور فوراً تائید میں سر ہلایا۔ آپ کو بھی لگا نا؟ وہ پرجوش ہوئی تو انہوں نے مسکرا کر کہا، جب سے موہت نے اپنا ڈاکٹر تبدیل کیا ہے اس میں خاصی تبدیلی آئی ہے۔ بھائی کیا آپ ملٹری اسپتال نہیں جا رہے؟ عائشہ اس اطلاع پر تعجب کا شکار ہوئی۔ نہیں، کوئی اسپائنل سرجن ہے، ڈاکٹر خاور، کسی پرائیویٹ اسپتال میں 1 گھنٹے کے لیے آتا ہے۔ مجھے مسز الوی نے بتایا تھا اور میں نے فوراً موہت کو وہاں بھجوایا۔ تو دیکھو میرے بیٹے میں کتنی مثبت تبدیلی آ رہی ہے۔ ماما کا پرسکون چہرہ عائشہ کو بہت اچھا لگا۔ بہت ینگ سا ڈاکٹر ہے، موہت بہت تعریف کرتا ہے اس کی۔ ماما بھی لگتا تھا کہ اس سے کافی متاثر ہو چکی ہیں۔ لیکن ماما، مجھے تو یہ کوئی اور ہی تبدیلی محسوس ہو رہی ہے۔ عائشہ نے موہت کو غور سے دیکھتے ہوئے شرارت سے کہا تو ماما فوراً ہنسی۔ مجھے لگتا ہے کہ موہت کی کسی لڑکی سے بات ہوتی ہے۔ ماما نے تھوڑا سا جھک کر سرگوشی کے انداز میں بتایا تو عائشہ نے خوشگوار حیرت اور بے یقینی سے ماما کا مسکراتا چہرہ دیکھا۔ کیسی ماں ہیں آپ؟ اپنے بیٹے کی اس حرکت پر خوش ہو رہی ہیں، ورنہ روایتی مائیں تو ان موقعوں پر طوفان کھڑا کر دیتی ہیں۔ عائشہ نے ہنستے ہوئے انہیں اکسایا اور ٹی وی لاؤنج کے دوسرے کونے میں انتہائی آہستگی سے گفتگو کرتے موہت کو دیکھا، جس کے چہرے پر کسی دل فریب خیال کا سایہ تھا۔ میرا دماغ خراب ہے جو طوفان کھڑا کروں؟ وہ قدرے برا منا گئیں۔ خدا خدا کر کے تو میں نے اپنے بیٹے میں کوئی مثبت تبدیلی دیکھی ہے۔ اتنی ذمہ داری سے فیکٹری سنبھالی ہے اور مصروفیت نے اس پر اچھا اثر ڈالا ہے۔ تمہارے بابا بھی شکر ادا کر رہے تھے۔ ماما نے تفصیلاً بتایا تو عائشہ شرارت سے فوراً اٹھ کر موہت کے بالکل پیچھے آن کھڑی ہوئی۔ بھائی میری بات کروائیں نا؟ وہ بالکل اس کے کان کے پاس آ کر شوخی سے بولی۔ موہت نے گڑبڑا کر سیل فون آف کیا۔ آشو، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میری فیکٹری سے فون تھا۔ اس نے خفت زدہ انداز سے خواہ مخواہ صفائی دی۔ اس کی آنکھیں اس جھوٹ کا بالکل ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ میں نے کب کہا کہ فیکٹری سے فون نہیں تھا؟ وہ شریر ہوئی۔ اسی فیکٹری میں بیٹھ کر بات کرنے والی سے ہی تو بات کرنی تھی۔ وہ اپنے مخصوص انداز سے گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ اب موہت کے دونوں ہاتھ اس نے مضبوطی سے پکڑ لیے۔ وہ نہ جانے کیوں بلش ہوا اور یہ منظر عائشہ نے بڑی دلچسپی سے دیکھا۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ بری طرح گھبرا کر سامنے کچن کی طرف دیکھنے لگا، جہاں ابھی ابھی ماما اٹھ کر گئی تھی۔ سچی، پکا وعدہ، ماما کو نہیں بتاؤں گی۔ عائشہ نے لالچ دیا تو وہ مسکرا دیا۔ کیوں ایلفی کی طرح چپک گئی ہو ساتھ؟ اچھا، عائشہ نے مصنوعی تعجب سے دیکھا۔ اور وہ جو آپ کے ساتھ زبردستی گوند کی طرح چپکنے کی کوشش کر رہی ہے، اس کو کچھ نہیں کہتے؟ اس کو بھی بہت سنائی تھی، لیکن وہ ڈھٹائی میں تم سے بھی 4 ہاتھ آگے ہے۔ موہت کے منہ سے بے اختیار پھسلا۔ عائشہ کھلکھلا کر ہنسی اور ہنستے ہوئے موہت کا جھنجھلایا ہوا چہرہ دیکھنے لگی، جو اپنا سر دونوں ہاتھوں سے تھامے بیٹھا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ زبان کا پھسلنا اپنی شامت خود بلوانے کے مترادف تھا، اور یہ شامت آ ہی چکی تھی۔ بدلے بدلے سے میرے سرکار نظر آتے ہیں۔ نابیہ نے کسی خوبصورت سوچ میں محو ثنائلہ کے کان میں شرارت سے کہا تو وہ سٹ پٹا سی گئی۔ وہ دونوں رات کے کھانے کے بعد چھت پر چہل قدمی کر رہی تھی۔ آج کل ثنائلہ اور اس کی والدہ نے مستقل نابیہ کے گھر میں ڈیرے ڈالے ہوئے تھے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟
اس نے گڑبڑا کر نابیہ کی آنکھوں میں مچلتی شوخی کو دیکھا۔ مطلب یہ کہ محترمہ چپکے چپکے زیر لب مسکراتی ہیں، گنگناتی ہیں اور کونے خدروں میں چھپ کر فون سنے جاتے ہیں۔ یہ سب مشکوک حرکتیں نہیں تو اور کیا ہیں؟ نابیہ نے اسے آڑے ہاتھوں لیا تو وہ گھبرا سی گئی۔ کچھ نہیں یار، ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ ہمارا گھر بن رہا ہے۔ بس یہی سوچ میرے جیسی لڑکی کو خوش کرنے کے لیے کافی ہے۔ ثنائلہ نے چھت کی منڈیر سے اپنے صحن میں جھانکا جہاں ٹائلیں لگنے کا کام آدھا ہو چکا تھا۔ اے لڑکی، نابیہ نے کندھے سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف موڑا، یہ بے وقوف تم کسی اور کو جا کر بنانا۔ مجھے بالکل سچ سچ بتاؤ کہ تم ہو کن چکروں میں؟ وہ اب کمر پر ہاتھ رکھے اسے مصنوعی خفگی سے گھور رہی تھی۔ یقین کرو ایسی کوئی بات نہیں۔ ثنائلہ نے سراسر اسے ٹالا تو وہ لاپرواہی سے کندھے اچکا کر رہ گئی۔ ٹھیک ہے، کبھی نہ کبھی تو اپنا پیٹ ہلکا کرنے آؤ گی نا، اس وقت مجھ سے کوئی امید نہ کرنا کہ میں تمہیں کوئی بدہضمی دور کرنے والی دوا دوں گی۔ نابیہ نے ہنستے ہوئے اسے خبردار کیا۔ پوری دنیا میں میری تم ایک ہی تو اچھی دوست ہو یار۔ ثنائلہ نے اپنی دونوں باہیں اس کے گلے میں ڈالیں۔ نو مسکا، وہ اس کے بازوؤں کے گھیرے سے بڑی صفائی سے نکل آئی۔ یہ تم کل اپنے سارے ہتھیاروں سے لیس ہو کر کہاں گئی تھی؟ میں اسکول سے آئی تو امی نے بتایا تھا۔ ناجیہ کی کھوجتی نظروں نے اس کے چہرے کی اڑتی رنگت کو بھاپا۔ توبہ ہے، تم میری کتنی جاسوسی کرنے لگی ہو۔ ثنائلہ نے خود کو سنبھالتے ہوئے قدرے رخ موڑا۔ وہ تو نابیہ کے اسکول سے آنے سے پہلے ہی واپس آ گئی تھی۔ نابیہ ایک قریبی اسکول میں شوقیہ ملازمت کرتی تھی۔ جاسوسی تو نہیں کی، وہ تو یوں ہی ذکر نکلا تو امی نے بتایا کہ تم بھی کہیں نوکری کی درخواست جمع کرانے گئی ہو۔ مجھے سخت حیرت ہوئی، تم نے مجھ سے تو کوئی ذکر نہیں کیا۔ نابیہ نے سنجیدگی سے بتایا تو اس نے ایک لمبا سانس لیا۔ ہاں یار، میں کل سکندر شاہ کے آفس گئی تھی۔ اس نے اصل بات بتا ہی دی۔ ویسے بھی وہ نابیہ سے کوئی بات زیادہ دیر تک چھپا نہیں سکتی تھی۔ تو تم نے وہاں جاب کرنے سے انکار نہیں کر دیا تھا؟ اس کو سخت تعجب ہوا۔ ہاں، تو میں کون سا اس کے پاس نوکری کے لیے گئی تھی؟ اس کے سادہ سے انداز پر نابیہ نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا، جو زیر لب مسکراتے ہوئے بولی، مجھے اس نے لنچ پر انوائٹ کیا تھا۔ کیا؟ نابیہ کو سخت دھچکا لگا۔ اس نے تمہیں لنچ پر بلایا اور تم چلی گئی؟ اس نے بے یقینی سے دیکھا۔ تو کیا نہ جاتی؟ وہ اتنی معصومیت سے گویا ہوئی کہ نابیہ چاہنے کے باوجود اسے کچھ نہ کہہ پائی۔ تمہیں برا لگا ہے کیا؟ برا تو نہیں، لیکن بہت عجیب لگا کہ کہاں وہ پہلے سیدھے منہ بات نہیں کرتا تھا اور اب لنچ پر بھی انوائٹ کرنے لگا ہے۔ اس کی طبیعت ٹھیک ہے؟ نابیہ نے طنزیہ انداز سے اس کے چہرے پر پہلے خوبصورت دھنک کو دیکھا۔ ہاں، طبیعت تو مجھے بھی اس کی کچھ خراب ہی لگ رہی ہے۔ وہ زیر لب معنی خیز انداز میں مسکرائی تو نابیہ نے نہ سمجھنے کے انداز میں اسے دیکھا۔ وہ بہت بدل گیا ہے یار۔ ثنائلہ بڑے دل سے مسکرا رہی تھی۔ اس کے بدلنے کا تو مجھے پتا نہیں، لیکن تمہارے چہرے پر محبت کی بدلیاں مجھے صاف نظر آ رہی ہیں۔ نابیہ کے جل کر بولنے پر وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ اس کی ہنسی میں موجود کھنک کو سن کر نابیہ نے دل ہی دل میں اپنی اس پیاری دوست کے لیے بڑے خلوص سے دل سے دعا کی تھی کہ اللہ اسے دائمی خوشیاں دے۔ نہیں پتر، میری دھی رانی کو بھلا کس نے یہ پھولوں کا گلدستہ بھجوانا ہے؟ تمہیں مغالطہ لگا ہوگا۔ جمیلہ مائی نے سرخ کیپ پہنے اس نو عمر سے لڑکے کو بڑی سنجیدگی سے دیکھا جو ٹی سی ایس کوریئر آفس سے سکینہ کے لیے بکے لے کر پہنچا، تو جمیلہ مائی ہکا بکا رہ گئی۔ اماں جی، آپ کی بیٹی کا نام سکینہ اللہ دیتا نہیں ہے کیا؟ اس لڑکے نے جھنجھلاہٹ بھرے انداز سے سوال کیا۔
نام تو میری دھی کا یہی ہے۔ جمیلہ مائی جو کمرے کے دروازے پر جم کر ایسے کھڑی تھی کہ سکینہ کو باوجود کوشش کے باہر کا منظر دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ یہ پرائیویٹ وارڈ کا کمرہ نمبر 8 نہیں ہے کیا؟ وہ لڑکا تھوڑا سا ہٹ کر دروازے پر لگی نیم پلیٹ دوبارہ دیکھنے لگا۔ یہی ہے۔ جمیلہ مائی نے کوف زدہ انداز سے اس کوریئر والے لڑکے کو دیکھا جو ڈھٹائی سے سرخ پھولوں کا گلدستہ لیے کسی چٹان کی مانند کھڑا تھا، جبکہ جمیلہ مائی خوف زدہ نظروں سے ایسے پھولوں کو دیکھ رہی تھی جیسے کسی نے اس میں بم چھپا رکھا ہو۔ پھر اسی ایڈریس پر یہ بکے بھجوایا گیا ہے، اس لڑکے نے اطمینان سے کہا۔ لیکن ہمیں کس نے یہ بھجوانا ہے؟ جمیلہ مائی نے ناک پر انگلی رکھ کر سخت تعجب کا اظہار کیا تو اس احمقانہ سوال پر وہ لڑکا بری طرح جھنجھلایا۔ مجھے کیا پتا خالہ کس نے بھجوانا ہے، میں اپنی طرف سے تھوڑی لے کر آیا ہوں۔ اس کی آواز میں جھنجھلاہٹ کے ساتھ کوفت کا عنصر بھی شامل ہو گیا۔ آپ یہ وصول کر کے اس رسید پر دستخط کر دیں۔ اس نے رسید بک آگے بڑھائی تو جمیلہ مائی کو جیسے کرنٹ لگا۔ نہ پتر نہ، ہم نے نہیں لینے یہ پھول شول۔ انہوں نے صاف انکار کیا تو اس لڑکے کو بھی غصہ آ گیا۔ دیکھیں اب یہ میں واپس تو لے کر نہیں جا سکتا، آپ وصول کر کے میری طرف سے بے شک پھینک دیں، مجھے مزید ڈاک بھی ڈیلیور کرنے جانا ہے۔ اس لڑکے نے ایسے دیکھا جیسے کہہ رہا ہو کہ میری جان چھوڑیں۔ اماں تو اس سے پوچھ لینا کہ جس نے بھیجا ہے اس کا نام کیا ہے۔ سکینہ نے بیزاری سے جمیلہ مائی کو کہا تو وہ لڑکا فوراً بولا، کوئی موحد رحیم ہے، انہوں نے بھیجا ہے DHA سے۔ موحد عبدالرحیم؟ جمیلہ مائی نے سخت حیرت سے سکینہ اللہ دتہ کا چہرہ دیکھا جو خود بھی یہ نام سن کر ہکا بکا تھی۔ اس بکے کے ساتھ ایک چھوٹا سا کارڈ بھی ہے۔ اس لڑکے نے بڑی عجلت میں سرخ گلابوں والا گلدستہ جمیلہ مائی کی طرف بڑھایا جو سخت تذبذب کا شکار تھی۔ اماں اس کارڈ کے اوپر دیکھ کیا لکھا ہے؟ سکینہ کے مشورے پر اماں نے قدرے ناگواری سے اسے دیکھا۔ مجھ کم عقل جاہل کو کیا پتا، تو خود دیکھ لے۔ گلابوں کی مسحور کن خوشبو جمیلہ مائی کے مزاج کو برہم کیے جا رہی تھی۔ اماں نے تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر اس لڑکے کو اندر آنے کا اشارہ کیا تو وہ سرعت سے کمرے میں داخل ہوا۔ یہ پہلے یہاں سائن کر دیں۔ اس نے رسید بک سکینہ کے آگے رکھی تو اس نے دستخط کر کے وہ گلدستہ پکڑا، جبکہ کوریئر بوائے نے اس موقع سے فوراً فائدہ اٹھایا اور آنن فانن کمرے سے نکل گیا۔ لو، وہ تو واپس بھی چلا گیا، اب اس مصیبت کا کیا کرنا ہے؟ جمیلہ مائی کے چہرے پر ناگواری کی لہر بڑی تیزی سے پھیلی۔ انہوں نے غصے سے سکینہ کو دیکھا جو سرخ رنگ کے ربن کے ساتھ بندھے چھوٹے سے کارڈ کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے دنیا کا 8واں عجوبہ دیکھ لیا ہو۔ کارڈ پر تحریر تھا، اچھی لڑکی، تمہارے زخمی ہونے کا پتہ چلا، بہت دکھ ہوا، اللہ تمہیں زندگی اور صحت دے۔ کی ہویا سکینہ؟ جمیلہ مائی کے لہجے میں ہلکی سی جھنجھلاہٹ در آئی۔ کچھ نہیں ہوا اماں۔ سکینہ کا دل ایک عجیب ناقابل بیان کیفیت میں گھرا۔ کون ہے یہ موحد؟ ان کی جواب طلب نگاہ سکینہ کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ میرا خیال ہے اماں یہ وہی لڑکا ہے جو اس دن مقابلہ نعت خوانی میں ملا تھا، اس کے ساتھ اس کی بہن بھی تھی جو مجھے تسلی دے رہے تھے۔ سکینہ نے اماں کو یاد دلانے کی کوشش کی۔ وہ جو خود بھی ویل چیئر پہ تھا؟ جمیلہ مائی کو فوراً یاد آیا تو سکینہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ لیکن اسے کس نے بتایا کہ تو یہاں ایڈمٹ ہے؟ جمیلہ مائی کے لہجے میں بڑی کاٹ دار کیفیت محسوس کر کے سکینہ نے برا سا منہ بنایا۔ تیرا کیا خیال ہے کہ میں بتا کر آئی ہوں؟ سکینہ کی سخت شکایتی نظروں پر جمیلہ مائی گڑبڑا گئی۔ میں نے ایسا کب کہا؟ مجھے تو خود اس دن اپنا سیاپا پڑا ہوا تھا، رو رو کر میرا برا حال تھا تمہارے سامنے۔ اماں کی جانچتی نظروں سے گھبرا کر اس نے فوراً صفائی دی۔
تو اماں کو فوراً یقین آ گیا، کیونکہ سکینہ سارا وقت تو اس کی نظروں کے سامنے رہی تھی۔ کارڈ پر کیا لکھا ہے؟ جمیلہ مائی نے بے صبری سے پوچھا۔ کچھ نہیں اماں، صرف نام لکھا ہے۔ سکینہ نے نظریں چراتے ہوئے جھوٹ بولا، جبکہ جمیلہ مائی بلند آواز میں بڑبڑائی، آخر اس کو کیسے پتا چلا کہ تو اس اسپتال میں داخل ہے، اور اس نے یہ گلدستہ کیوں بھجوایا؟ وہ بری طرح تذبذب کا شکار تھی۔ مجھے تو اس بات پر حیرت ہے کہ اسے میرے گرنے اور زخمی ہونے کا کس نے بتایا؟ سکینہ چاہتے ہوئے بھی اماں کو یہ بات نہیں کہہ سکی۔ وہ سادگی سے جمیلہ مائی کا فکر مند چہرہ دیکھنے لگی، جو کسی گہری سوچ میں گم سخت پریشان دکھائی دے رہی تھی، جبکہ پورے کمرے میں سرخ گلابوں کی خوشبو نے ادھم مچا رکھا تھا، اور دونوں ماں بیٹی اس خوشبو کی وجہ سے بوکھلائی ہوئی ایک دوسرے کی شکلیں دیکھ رہی تھیں۔